محترم دوست اور بزرگوں، دین کی بات کا حق یہ ہے کہ اس کو پوری طلب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کی بات بھی بڑی ہے۔ دنیا میں ہم سامنے دیکھتے ہیں بات کرنے والا کون ہے۔ اگر کوئی بڑا شخص ہوتا ہے تو اس کی بات کو ہم بڑی توجہ سے سنتے ہیں، ادب کے ساتھ سنتے ہیں اور طلب کے ساتھ سنتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اللہ کی بات ہے۔ اس بات کا حق یہی ہے کہ اس کو پوری طلب اور توجہ سے سنا جائے اور عمل کی نیت سے سنا جائے۔ جتنی اچھی نیت ہوگی اس نیت کے بقدر توفیق بھی ہوگی۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بات کو سنا، بڑی ادب کے ساتھ اس کا حق ادا کیا سننے کا، اور بڑی طلب سے سنا، عمل کرنے کے لیے سنا۔ اسی لیے ان کا تذکرہ جہاں اللہ پاک نے فرمایا اور سمعنا و اطعنا، کہ سنا اور اطاعت کی، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے، بڑی صفت ہے۔ دیکھنے میں ان کی جماعت مختصر سی تھی، زیادہ بڑی جماعت نہیں تھی، اور نہتے تھے، ان کے پاس زیادہ اسباب وسائل نہیں تھے، یہاں تک کہ پورا کھانا پینا نہیں ہوتا تھا۔ مشہور قصے ہیں، کوئی ایک دو واقعات نہیں ایسے، روز کے قصے تھے وہ۔ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، جو بنیادی ضرورت ہے کہ ادائی جاتی ہے، کھانا، کپڑا، مکان، سواری۔ لیکن ان کے اندر اپنے دین پر عمل کرنے کا اندر ایک جذبہ اور ایک ولولہ۔ حضرت شیخ نے ایک باب اس کا بھی باندھا ہے، حکایت صحابہ، ان کا دینی شوق اور ولولہ۔ تو وہ بے قرار اور بے چین رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے اور دین کے سننے کے بھی۔ جو مدینہ سے باہر تھے تھوڑے فاصلے پر، وہ آنے جانے والے قافلوں سے دریافت کرتے تھے کہ ابھی اس وقت آج کل میں کوئی نئی آیت نازل ہوئی تو آپ ہم کو بتائیں۔ جو اندر کا شوق ہے، جو اصل بنیادی چیز ہے، دین پر چلانے والا، فرصت سے آدمی عمل نہیں کرتا، تندرستی سے عمل نہیں کرتا، وہ ایک سبب ہے، اور پیسوں کے ذریعے سے آدمی دین پر نہیں چلتا، وہ ایک سبب ہے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات کا۔ جو اصل چیز ہے دین پر چلانے والی، وہ شوق ہے اندر کا، اندر کا ایک ذوق ہے۔ تو پھر 80 سال کا بوڑھا بھی مسجد آ جائے، اس کو تندرستی کی ضرورت نہیں۔ اور ایسا آدمی جو 12 گھنٹے مشغول ہے پورے، وہ اندر سے نماز کے لیے آ جائے، تو فرصت کی ضرورت نہیں، فرصت اپنے آپ ملے گی۔ اور ایسا فقیر جس کے پاس شام کا کھانا نہیں ہے، وہ نماز قضا نہیں ہونے دے گا۔ اندر ولولہ ہے دین پر چلنے کا، اندر شوق ہے اللہ کی رضا کا، جو بنیادی چیز ہے۔ اور یہ ولولہ، یہ شوق جو اندر پیدا ہوتا ہے، وہ سننے سے آتا ہے۔ سنیں، بہت سے فقیروں کو بنگلہ بنانے کا شوق پیدا ہوا ہے، ان پر پیسے نہیں ہیں، انہوں نے سنے ہیں بنگلے بن رہے ہیں لوگوں کے۔ جوانوں کو سواریاں لانے کا شوق پیدا ہوا، دوستوں کو سنا کہ فلاں اتنے کی گاڑی لایا ہے، فلانا اتنے کی لایا ہے، فلاں اتنے، روزانہ صبح شام سن رہے ہیں۔ ہم کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ ہم
اللہ کی بات کو، حضور علیہ السلام کے کلام کو اور دین کی باتوں کو سنیں. یہ پہلا کام. سننا اچھا پایا گیا تو پھر سمجھنا اچھا پایا جائے گا. فہم پیدا ہوتا ہے سننے سے. اچھا سنیں، طلب سے سنیں اور اچھی نیت سے سنیں، تو پھر اندر ایک جذبہ بنے گا، ایک ولولہ پیدا ہوگا اپنے دین پر چلنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اپنی آخرت بنانے کا. اور دھیرے دھیرے وہ چیزیں جو غلط جذبات اندر پنپ رہے ہیں، کثرت سے اس کو سن کر جو جذبات اندر پنپ رہے ہیں، ابھی پل رہے ہیں، جو بڑے ہو رہے ہیں، وہ غلط جذبات ہیں سارے، دنیا داری کے اور دنیا بسانے کے، شہرت حاصل کرنے کے، خواہشات پوری کرنے کے. وہ سارے جذبات جو ہیں سن کر اندر پیدا ہوئے، وہ مان پڑیں گے دھیرے دھیرے. ختم تو نہیں ہو جائے گا، دنیا میں ہے، ختم تو نہیں ہوں گے، لیکن مان پڑیں گے. یہ جذبات غالب آ جائیں گے. اللہ کی عبادت کا اور دین پر عمل کرنے کا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا، اپنی آخرت بنانے کا، اللہ کی رضا کا. اس نے فضائل کی کتابوں میں انہی چیزوں کو جمع کیا ہے. فضائل کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، بنات طیبات، صحابہ، صحابیات، اہل بیت، اور ان کے عبادت کے، ان کے زہد، ان کی قناعت، ان کا جوہد، ان کا صبر، ان کا شکر، ان کی عبادت کے قصے ہیں، اور ان کے نوافل کے قصے ہیں کہ رات میں کیسی عبادت کرتے ہیں. ان کے ذکر کے قصے، کیسا ذکر کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں. ان کے حسن معاشرت کے واقعات، معاشرت ان کی کیسی تھی، ایک دوسروں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، وہ دل ان کے کیسے تھے، اور ان کے جوارح سے نکلنے والے جو اعمال تھے وہ کیسے تھے. ان کا صبر، کئی دنوں کی بھوک کے قصے ہیں. ان کا شکر، ان کا انفاق فی سبیل اللہ کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا کیا جذبہ تھا. کہ جہاں ایک طرف صدیق اکبر ہیں جن کو اللہ پاک نے خوب مال دیا تھا، وہ خرچ کرتے تھے، وہاں فقراء صحابہ تھے جن کے پاس کھانا نہیں تھا، وہ بھی خرچ کرتے. فقیر کا بھی جذبہ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی سے لے، بلکہ ان کا جذبہ وہ تھا کہ جو ان کے پاس ہیں وہ دوسرے کو دیں. یہ سارا ان کے اندر پیدا ہوا کہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے توجہ سے سنا. آپ کو دھیان سے سنا ہوں، آپ سے قرآن سنا، اور قرآن کی آیات کی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم اور مطلب بیان کیا، اس کو اچھی طرح سے سنا، اور آپ کو انہوں نے دھیان سے دیکھا، سرسری. آپ علیہ السلام کو انہوں نے بغور دیکھا. اس لیے بہت سی روایتیں ملے گی جس میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بیان کر رہے ہیں، وہی ساتھ ساتھ میں آپ کے افعال بیان کر رہے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے جب آپ یہ فرما رہے تھے. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، اور آپ نے درخت کی ٹہنی پکڑی، پھر اس کو ہلائی، پھر وہ درخت سے پتے جڑنے لگے. وہ ہے نا آپ کی جو فعل آپ نے کی، وہ سارے وہ دھیان سے دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے اور بہت سی روایت ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرا اس طرح سے ہاتھ پکڑا، آپ ایسے مسکرائے. انہوں نے دھیان سے سنا بھی اور آپ کو دیکھا اچھی طرح سے، اور اس نیت سے آپ کو سنا اور آپ کو دیکھا کہ اطاعت کرنے، اطاعنا، سمعنا و اطعنا. یہ صفت ہے ایک مومن جو ہر خیر کی طرف لے جانے والی صفت ہے. آدمی کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھا دے، یہ خوبی.
اچھی باتوں کا سننا، الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ. اچھی طرح سننا اور عمل کے راستے پر جانا، یہ آدمی کو آگے بڑھانے والی چیز ہے. اس کے مقابلے میں نہ سننا یا کم سننا یا لاپرواہی کرنا، ابھی سن تو رہا ہے لیکن لاپرواہی سے. اس کو خوب سنا جا رہا ہے، خوب لوگ سن رہے ہیں، ایسا نہیں سن رہے ہیں، لیکن اس میں وہ صفتیں جو چاہیے سننے والے کی، جیسے نماز پڑھنے والے کی صفت ہے کہ خشوع سے پڑھے تو اس کی نماز اس کے لیے کارآمد ہے، وہ نماز اپنا اثر ظاہر کرے گی. روزے دار کی صفتیں ہیں کہ روزہ ایسا ہو، غیبت سے چغلی سے پاک ہو، وہ روزہ اپنے اثر ظاہر کرے گا. مال خرچ کرنے والے کی صفتیں ہیں کہ وہ اخلاص سے دے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے دے، تو وہ صفت ظاہر ہوگی اس کا. ایسے سننے کے ساتھ سننے کی یہ خوبیاں ہیں کہ آدمی توجہ سے، طلب سے، ادب سے اور عمل کی نیت سے سن رہا ہے تو تھوڑا سننا بھی آدمی کو بڑے عمل کی طرف آمادہ کر دے گا. بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ نہیں سنا، تھوڑا ہی سنا، لمبا موقع نہیں ملا انہیں، لیکن ان صفتوں کے ساتھ سنا تو تھوڑا سن کر بھی وہ بہت آگے نکل گئے، بہت آگے نکل گئے. اور دو طبقے تھے جنہوں نے حضور کو خوب سنا. ایک تو کفار مکہ جو تھے نا، آپ ان کے درمیان میں پلے پڑے تھے، آپ کو خوب دیکھا تھا انہوں نے اور آپ کو خوب سنا تھا. بعضوں کے بعد آپ ان کے دروازوں پر 70 بار گئے بعضوں کے یہاں، لیکن ان کے سننے نے ان کو فائدہ نہیں دیا. ایسے ایک وہ مدینہ کے منافقین تھے جو آپ کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، سفر بھی آپ کے ساتھ انہوں نے کی، آپ کے ساتھ سفر کیا انہوں نے، لیکن لاپرواہی سے انہوں نے سنا ہے، آپ کو توجہ نہیں دی آپ کی باتوں پر، تو وہ ان کے لیے کارآمد نہیں بنا. بڑی چیز ہے کہ ہم یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں، چاہے اس وقت اس مجلس میں ہے یا تعلیم کے حلقے میں ہے یا جمعہ کے دن بیان ہو رہا ہے یا کسی اور جگہ ہم دینی مجلس میں ہیں، تو یہ جب ہم وقت فارغ کر رہے ہیں تو اتنا اہتمام ضرور ہو. یہی عقل مندی کی آدمی کی علامت ہے کہ وہ وقت آپ کے وصول کر لیں اور لینے کے لیے سنیں. تو پھر ایک مجلس آدمی کے خیر پر پڑھنے کے لیے کافی ہے اور عمل کے دروازے کھلوا دے گی. اور جیسے میں نے عرض کیا، عمل کے لیے نہ فرصت کی ضرورت ہے نہ قوت کی ضرورت ہے، ہاں وہ معین و مددگار یہ چیزیں ہیں، لیکن اگر جذبہ اندر پیدا ہو گیا، اندر بلبلہ پیدا ہوا ہے عمل کرنے کا، تو پھر معذور، بوڑھا، مشغول، کمزور وہ عمل پر پڑ جائے گا. اور بلبلہ پیدا نہیں ہوا، اسی لیے جو یہ اس کام میں جو ترتیب ہے یہ تعلیم والی، تو اس میں گھنٹوں بھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ گھنٹوں بھر فضائل کے حلقوں میں آدمی بیٹھے اور سنیں، جو کچرا جمع ہو سارا صاف ہو جائے. بارش کے موسم میں کچرا ہے تو معمولی بوندا بارش سے کچرا جاتا نہیں بلکہ اور کیچڑ کرتا ہے، لیکن موسلا دھار بارش ہو جاتی ہے تو ایک دم تو سارا کچرے کو بہا لے جاتی ہے. تو ایسے ہمارے قلوب پر ایسی بارش کی ضرورت ہے کہ جو دنیا کا سارا کچرا جمع ہوا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، ساری بدبو ختم ہو جائے گی، پھر جمع ہو تو پھر بارش آ جائے. آدمی اللہ کی بات سن رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن رہا ہے، اور دین پر عمل کرنے پر ملنے والے نفعوں کو جو رغبت پیدا کی. انسان کی فطرت میں اللہ پاک نے لالچ رکھی، فطرت میں لالچ، اس لیے اللہ پاک نے بھی فضائل بتایا. اللہ کو کیا ضرورت ہے، آرڈر ہی کرنے کی ضرورت ہے، خالی تو حکم الحاکمین ہے، خالی حکم کرتا نماز پڑھو بس، آگے پیچھے کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. روزہ رکھنے کا، مالدار کو حج کرنے کا، صاحب مال کو زکات دینی،
لیکن اللہ پاک نے ان اعمال پر فضائل بیان کیے کلام پاک میں بھی کہ کیا ملنے والا ہے، کہ آدمی شوق سے کرے، رغبت سے کرے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منہ بھر کے فضائل بیان کیے. کیسے بیان کیے؟ منہ بھر کے، یعنی خوب فضیلتیں بتائی. نماز پڑھنے والے کو کتنی فضیلت ہے کہ گھر سے وضو کرے آئے تو اتنا ثواب ہے، پیدل چل کے آئے تو اتنا ثواب ہے، جلدی مسجد میں آ جائے تو اتنا ثواب ہے، پہلی صف میں پڑھے تو اتنا ثواب ہے. اور گرمی میں آئے تو گرمی کا الگ ثواب ہے، سردی میں آئے تو سردی کا الگ ثواب ہے، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو اس کا الگ ثواب ہے. جو مشقت ہے، پھر کھڑے رہنے کا یہ ثواب ہے، رکوع کا یہ ثواب ہے، سجدے میں یہ ملے گا. اور اجر بیان کیا تاکہ جذبات بنے رہے، رغبت پیدا ہوتی رہے اور آدمی عمل والا بنے. یہی مطلوب ہے ان مذاکروں سے، تعلیم کے حلقوں سے، کہ دن بدن میلان جو ہے وہ دنیا سے آخرت کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، اور غیر اللہ سے اللہ کی طرف، اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کے خلاف جتنے سارے طریقے رائج ہیں ان تمام طریقوں سے رجحان اور میلان ہٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے کی طرف، اپنی پسند سے، مجبوری میں نہیں. ایک تو آدمی کی مجبوری ہو گئی مسجد میں آنا، سب جگہ سے آدمی ٹوٹ چکا ہے، اب کوئی در نہیں بچا. اس کا آنا بھی یہاں تو مفید ہی ہے، اس کا بھی استقبال ہوتا ہے بارگاہ خداوندی میں. لیکن مجبوری میں نہیں، آدمی اپنی پسند سے، اپنے شوق سے اللہ کی طرف آ رہا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے محبوب اور پیاری اولاد کو چھوڑ کر آدمی آ رہا، اپنے اس کاروبار پر جہاں خوب نفع کی امید ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ رہا، ان دوستوں کو چھوڑ کر کے جن دوستوں کو آدمی بیوی کے خاطر، بیوی کو قربان کر دیتا ہے ان دوستوں کے خاطر اور ان کو وقت دیتا ہے. جب اللہ کا تقاضا آیا ہے تو آدمی ان کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں اللہ کی طرف آ رہا ہو. ایسی رغبتیں اندر پیدا ہو، اور یہ اسی وقت ہوگا جب اچھا سنانا ہوگا. ہاں، یہ بڑا مؤثر ذریعہ ہے. صحابہ اکرام نے جو اپنی ساری چیزوں کو چھوڑا تھا اس کی بنیاد اور شروعات یہی سے تھی. انہوں نے حضور علیہ السلام کو سنا دھیان سے، اور آج بھی آپ کی باتوں میں وہی اثر ہے. آج بھی آپ کی باتوں میں اثر ہے، وہ تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے. آدمی عمل کی طرف آ جاتا ہے. اس لیے ہماری یہی کوشش ہے اور یہی نیت. وہ آدمی کو نیت کے بقدر ملے گا جیسے نیت. پھر اس کے بعد یہ نیت کرنے میں بخل نہ کرے آدمی. شیطان کا ڈاکہ وہی ہوتا ہے نیت پر، آدمی کی وہی حملہ کرتا ہے. نیت کرنے میں بخل نہ کرے، فیصلہ کرے. نیت ایک فیصلہ ہے آدمی کا کہ مجھے کرنا، چھوڑنے کے لیے نہیں سننا، کرنے کے لیے سن رہا ہوں. اور جتنی بڑی نیت آدمی کرے گا اللہ پاک اتنا اس کے لیے آسان کرے گا. اتنی نیت تو ہم سب پر لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اتنی نیت کر لیں کہ ہمیں 100% دین پر چلنا ہے. اس میں تو کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی میں بھی اتنی نیت کرے 2 وقت کی پڑھوں گا یا 3 وقت کی نماز پڑھوں گا، یا صرف نماز پڑھوں گا روزہ بھی نہیں رکھوں گا، نماز روزے تو کروں گا زکات نہیں دوں گا. ایسی تو کسی کو گنجائش ہی نہیں. آدمی پورے دین پر چلنے کی نیت کرے کہ مجھے دین پر چلنا ہے. اس وقت ہم دیکھیں کہ ہمارے اس ماحول میں پورے دین پر چلنے میں ہمیں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ٹھیک ہے، دنیا میں بہت ساری رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، جزوی طور پر، علاقائی طور پر ہے، وقتی طور پر ہے. وقتی ہیں، جزوی ہیں، علاقائی ہیں اور رکاوٹیں جو. لیکن عمومی طور پر ہم دیکھیں عموماً تو مجھے اور آپ کو پورے دین پر چلنے میں کیا رکاوٹ ہے؟
ہم اپنے گھر میں رہ کر حضور کے پورے طریقوں کو ہم اپنے گھر میں نافذ کر سکتے ہیں. اپنے کاروبار میں ہم 100% حلال پر کام کر سکتے ہیں. اپنی معاشرت میں ہم پورا دین داخل کر سکتے ہیں. اپنی شادی کو ہمیں حضور کے طریقے پر لانا ہے تو کوئی دشمن ہے ہمارا کہ ہم کو روک لے اس کو؟ ارے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. ایسے ہم غور کریں گے مختلف پہلوؤں پر زندگی کے کہ زندگی کے ان شعبوں میں دین داخل کرنے کے لیے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہی جو سب سے بڑا دشمن حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اعداء عدوک الذی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، وہ نفس ہے. وہ سب سے بڑا دشمن کہ وہ ابھی ہمیں نیت ہی نہیں کرنے دے رہا کہ ہم پورے دین پر چلیں. بھائی بیوی نہیں چل رہی، ٹھیک ہے ابھی ان کو نمبر 2 پر رکھیں. بچے نہیں مان رہے، نمبر 3 پر رکھیں ان کو. لیکن مجھے اپنی ذات کو منانا ہے. میں جس ذات کا میں مکلف ہوں، جس ذات کا میں مکلف ہوں، اس ذات سے یہ نیت کرنی ہے. تو یہ بچوں کا نمبر مسئلہ، خاندان کنبے قبیلے کا مسئلہ نمبر 2-3 پر رہے گا. میرا اپنا مسئلہ تو میرے ہاتھ میں ہے. اگر آدمی یہ نیت بناتا ہے کہ مجھے 100% پورے دین پر عمل کرنا ہے، اور پھر آپ اپنے بس سے کوشش شروع کریں، تو پھر اللہ پاک کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوگی. معونت جو ہے، معونت مدد، وہ بقدر معونت کہ جتنا آدمی بوجھ اٹھائے گا اس کے بقدر مدد آئے گی. ہم نے اس مجمع نے یہ بوجھ اٹھایا ہے کہ اپنے سر پر ٹوپی رکھنی ہے، چہرے پر داڑھی رکھنی ہے، کرتا پہننا ہے. اتنا بوجھ ہم نے اٹھایا ہے تو آسان ہے سب کے لیے. بولو نا بھائی. تھوڑی بہت ابتدا میں بعض جوانوں کو گھر میں تھوڑا مجاہدہ ہوتا ہے اس میں بھی، لیکن وہ جم جاتے ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اتنا بوجھ انہوں نے اٹھایا تو 2-4 دن، 5 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، بعضوں کا 6 مہینے، سال لگتا ہے. کسی کی بہن کہتے کہ بھائی ہمارا کی آنسو کرو چھٹے بجے ابھی تو تیری شادی کا روا نہیں چل رہی. تو ایسا اس کو سننا پڑتا ہے. لیکن وہ جوان تیار ہے کہ مجھے اپنی اسی روح پر مجھے جینا ہے. تو وہ بوجھ اس نے اٹھایا تو پھر مدد آتی ہے اللہ کی. پھر اسی گھر میں کوئی پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دینے والا ہے تم نے مجھے کروا دو رہنے کا رہے تو تمہاری نتی تو رہنے کیوں روکو. ارے آج ہوتا ہے نا، وہ مدد آتی ہے اللہ کی جس کے صبر پر اور جمے رہنے پر. اور وہ نہ جمے اور کہے کہ میں کیا کروں، وہ گھر والے مانتے نہیں، میں تو بار بار کہتا ہوں. وہ اگر چھوڑ دے اس کو تو پھر اس کے ساتھ مدد نہیں ہوگی. ایسے ہی دیگر امور ہیں. بہت سے لوگ ناجائز کاروبار میں ہوتے ہیں، ان کو توفیق ہوئی، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے. حلال کی طرف آتے ہیں، ابتدا میں عادات آتے ہیں. ان کے ساتھی لوگ آتے ہیں، ارے بھائی اس زمانے میں تو حلال کے چکر میں پڑا تو مر جائے گا، کہاں سے کھلائے گا. تو وہ جمتا کہ نہیں بھائی چٹنی روٹی کھاؤں گا لیکن غلط کام نہیں کروں گا. تو مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال، ایک آزمائش کا دور ہوتا ہے. پھر مدد آتی ہے اس کے جمنے پر. اس نے بوجھ اٹھایا اپنا تو پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے. ایسے جتنے امور ہیں آپ دیکھیں، ذرا غور کریں. معاشرتی لائن کے بعد وہ مسائل ہیں جس میں پورا خاندان ایک طرف، پورا خاندان ایک طرف، پوری قوم ایک طرف، ایک آدمی جم گیا، 2 آدمی جم گئے. یہ جو تبلیغ کا کام چلا یہاں، تو ابتدا میں گاؤں دیہاتوں میں کتنے لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے؟ 1 آدمی، 2 آدمی، پورا گاؤں ایک طرف. بائیکاٹ ہوا بخشوں کا بچاروں. لوگ بات نہیں کرتے تھے ان سے. انہوں نے طے کیا کہ ہمیں حق پر جمنا ہے، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر چلنا ہے. تو ان کی ثابت قدمی پر وہ گاؤں کے گاؤں، 100 گھر، 200 گھر، 400 گھر، 500 گھر، کہیں 2 سال لگے، کہیں 5 سال لگ گئے، کہیں 25 سال لگ گئے. لیکن اللہ پاک نے سب کا رخ خیر کی طرف، حق کی طرف موڑ دیا. اور جو رجحانات اندر کے جو اصل بنیاد ہیں، عقائد غلط کی طرف تھے، 1 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی کے جمنے پر اللہ پاک نے سب کے عقائد کو درست ہونے کا ذریعہ بنا دیا.
جو سب سے بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. طرز معاشرت چینج کرنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. سب سے بڑا جو مجاہدہ دنیا میں ہوتا ہے، آدمی کسی نظریے پر، کسی عقیدے پر ہے، اس کا چینج ہونا یہ بہت بھاری کام ہوتا ہے. لیکن وہ اندر سے طے کر لیا، 2 نے 4 نے 5 نے جم گئے، لوگوں نے ان کو گالیاں دی، ان کو بالکل حقیر بنا دیا گاؤں میں. ان کا لیول بہت اوپر تھا، بالکل نیچے لے آئے، پورا ان کا مورل ڈاؤن کر دیا. پورے گاؤں میں وہ ایک الگ نظر سے دیکھے گا، لیکن وہ اللہ کے لیے جم گئے اس کے اوپر. تو پھر اللہ پاک نے ان کو ذریعہ بنایا، اور جو پہلے عزت تھی اس سے زیادہ عزت دے دی. اس لیے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیت ہماری اچھی ہو، اور نیت یہ ہو کہ ہمیں 100% دین پر چلنا ہے. اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. ہاں، جزوی طور پر، وقتی طور پر، یا بعض مرتبہ کوئی علاقائی کے کسی علاقے کی خاص نسبت سے کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. باقی عموماً دیکھیں ہم کہ ایک اللہ پاک نے سازگار فضا دی ہے، اس میں اگر ہم شکر گزار ثابت نہ ہوئے، اس میں شکر گزار ثابت نہ ہوئے، اور اس فرصت اور اس سہولت کا استعمال کر کے ہم 100% دین پر نہ آئے، تو پھر اللہ کی طرف سے مزید آزمائشوں کے دروازے کھل سکتے ہیں. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم طے کریں کہ ہمیں دین پر چلنا ہے، اور پورے دین پر چلنا ہے، چاہے وہ عقائد کے متعلق ہو، عبادات کا دین ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، اخلاقیات کا ہو. کوئی نہ کوئی طریقے پر تو ہم ہیں ہی، یا تو رب والے طریقے پر ہوں گے، یا پھر آدمی اپنی جی چاہی والے طریقے پر ہوگا، یا پھر آدمی کسی کے اتباع کر رہا ہوگا کہ اپنی مرضی کا بھی نہیں. آدمی نہیں چاہتا، جیسے معاشرت کی بہت ساری چیزیں آدمی خود چاہتا نہیں ہے، لیکن چونکہ سماج ساتھ میں لگا ہوا ہے تو آدمی قوم کو، سماج کو راضی کرنے کے خاطر وہ سارے کام کرتا ہے جو اللہ رسول کی منشا کے خلاف. خود نہیں چاہتا ہوں، لیکن سماج کی چاہت وہ ہے، لوگوں کی پسند وہ ہے، تو اس لیے آدمی اس کو کر رہا ہے خود نہ چاہنے کے بعد بھی. تو ایسے اگر آدمی طے کر لے کہ خود نہیں چاہتا ہوں میں، لیکن اللہ رسول کی پسند یہ ہے کہ مجھے دین پر چلنا چاہیے اور زندگی کے سارے شعبوں میں دین داخل کرنا چاہیے. یہ ایک فیصلہ ہے ہر ایمان والے کا، ہر ایمان والے کا، چاہے وہ فقیر ہو یا وہ امیر ہو، چاہے شہری ہو دیہاتی ہو. یہ ہر ایمان والے کا ایک فیصلہ. جیسے صحابہ نے جہاں ایمان قبول کیا تو اس فیصلے کے ساتھ کیا کہ ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی تھے، وہ اس فیصلے کے ساتھ اسلام میں آئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، وہ اس فیصلے کے ساتھ اسلام میں آئے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، وہ اس فیصلے کے ساتھ اسلام میں آئے. ایسے اور صحابہ ہیں جن نے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ایک خاتون، ایک عورت ہے، وہ اس فیصلے کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئی. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اس فیصلے کے ساتھ اسلام میں آئی. آل یاسر اس فیصلے کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا ہے کہ اب ہمارا جینا مرنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو، اور کوئی چیز ہم نہیں جانتے. یہ بنیادی فیصلہ ہے. اس فیصلے کے بعد مدد ہے، جو ایمان والوں کے ساتھ مددوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ اس فیصلے کے بعد ہے. چاہے پھر وہ کمزور ہوں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو. وہ نہتے ہوں گے، لیکن ایسے فیصلے والے ہوں گے تو مدد ہو. اس لیے کہا گیا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے داخل ہو جاؤ. اور جو مددوں کا جو وعدہ ہے ایمان اور اعمال پر، وہ ایسے فیصلے والے لوگوں کے ساتھ کہ جو ایک طرف طے کر چکے، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت اور راحت اور عافیت اور عزت اور برکت، یہ ساری چیزیں ایسے لوگوں کے قدموں میں پڑے گی.
تبلیغ کے اس مبارک کام سے یہی چاہا جائے کہ ہر مسلمان راہ خدا میں نکل کر یہ فیصلہ کر کے آوے کہ اب مجھے اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے. اس فیصلے کے ساتھ آدمی آ اور پھر اب آدمی اللہ کا حکم معلوم کرنا شروع کرے. حکم کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں کیا حکم ہے؟ دن کے اجالے میں کیا حکم ہے؟ فقر میں حکم کیا ہے؟ اوپر سے حکم دیکھتا ہے، حال نہ دیکھے. حالات بدلتے بدلتے رہیں گے دنیا میں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ہم ایام کو، دنوں کو پھیرتے رہیں گے لوگوں کے درمیان میں. دن بدلتے بدلتے رہیں گے، یکساں حال پر دنیا نہیں رہی. زمین کے مختلف حصوں میں کبھی اس حصے میں عروج ہے، کبھی وہاں عروج ہے، کبھی یہاں زوال ہے، کبھی وہاں بارش ہے تو یہاں دھوپ ہے. ہوتا ہے نا، ابھی بھی دیکھ، کہیں بارش ہے تو کہیں دھوپ ہے، کہیں سردی ہو رہی ہے. ابھی افریقہ میں سردی ہو رہی، وہاں سردی ہو رہی، یہاں بارش ہے. کسی جگہ گرمی، یورپ میں ابھی گرمی ہو رہی، اب گرمی ہو رہی وہاں. تو یکساں حالات پر دنیا نہیں. جیسے موسموں کے حساب سے عدلتی بدلتی ہیں، ایسے حالات کے اعتبار سے عدلتی بدلتی رہتی ہیں. لیکن ایمان والوں کو جیسے موسموں میں سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، ان کو موسم نہیں دیکھنا ہے، حکم دیکھنا ہے کہ گرمی میں رمضان آئے تو گرمی میں روزے رکھنے، اور سردی میں آئے تو سردی میں روزے رکھنے. گرمیوں میں جلدی فجر ہو رہی ہے تو اس وقت پڑھنی ہے، سردیوں میں دیر سے ہو رہی ہے تو اس وقت پڑھنی ہے. کہ ہاں حکم دیکھیں کہ حکم کیا ہے. فیصلہ کر لینے کے بعد حکم معلوم کریں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور اس حکم کو پورا کرنے کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. اور آدمی اپنی ذات سے عمل شروع کرے. اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. آدمی جمع ہوئی تو استقامت. عمل کے راستے کی رکاوٹوں کے بعد آدمی ثابت قدم ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. رکاوٹیں تو بہت سی ہیں ربنا اللہ کہنے میں، رکاوٹیں تو بہت سی ہیں نماز، روزہ اور دین پر عمل کرنے میں. لیکن ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. آدمی ڈرے نہیں، گھبراوے نہیں. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمت کے ساتھ ثابت قدم رہے، یہ مطالبہ ہے، ثابت قدمی کا مطالبہ ہے. تو دنیا کے کاموں میں تو لوگ بڑی نصیحت کرتے ہیں دوسروں کو. دنیا کے کام ہوتے ہیں تو بڑی نصیحت کرتے ہیں، دادا، ابا، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی سب جمع ہو جاتے ہیں. بیٹا گھبرانے کا نہیں، 1-2 سال تک تھوڑے حالات رہیں گے لیکن جم کے رہنا، وہاں واپس مت آ جانا. ارے وہ جن نصیحت کرتے ہیں. پھر تو اس کے بعد دیکھو فلانا، دیکھو فلانی، دیکھو فلانا. 10 سال پہلے ان کا بھی ہو جاتا. بڑی نصیحت کرتے ہیں دوسروں کو. اور دائی ہے اس کے. بچہ اسکول سے بھاگ رہا ہے تو ماموں سمجھاتے ہیں، چچا سمجھاتے ہیں، خالہ سمجھاتے، بیٹا 5 سال محنت کر لے، فلانا دیکھو ٹیچر بن گیا، فلانا انجینئر بن گیا، فلانا ڈاکٹر بن گیا. یہ تیرے سامنے کے لڑکے دیکھ، تھوڑا جم جا بیٹا. ارے کرتے ہیں نصیحت. دنیا کے کاموں میں ہم بڑی نصیحت کرتے ہیں، استقامت، اور اکھڑے ہو کے قدم جمانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی کاروبار میں اکھڑ رہا ہے اس کو بھائی جم جاؤ. کوئی گھر بناتے بناتے بیچ میں رک جاتا ہے تو اس کو جمانے کے لیے سب محنت کرتے ہیں کہ تھوڑا قرضہ کر لو، کوئی بات نہیں، قرضہ ادا ہو جائے گا. لیکن رہ گیا تو بڑے کام راجا بھی نہ کھائیں، ایسا اس کو جماتے ہیں، کوئی جم جاؤ. اصل یہ تھا ایمان والوں کے لیے کہ وہ دین اور اعمال پر ایک دوسروں کو ثابت قدمی کی دعوت دیتے. یہ ضرورتیں ہیں جو میں نے مثالیں دی ہیں، وہ ضرورتی زندگی کم سے بھی گزارا ہو جائے گا، لیکن اس میں کم سے گزارا نہیں ہوگا. جس کا حکم دیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہیں. یہ صفت ہے ان کی. اور کیا کرتے ہیں خیر خواہی میں؟ تو آگے اللہ پاک کہتے ہیں یامرون بالمعروف، ایک دوسروں کو بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہ ایک بڑی ذمہ داری. تو اپنا عمل حکم جان
کر پورا کرتے ہوئے، اپنے عمل کو صحیح کرتے ہوئے، پھر ہم سب کے ذمے ہیں کہ ہم دوسروں کو خیر کی طرف بلائیں، خیر کے داعی ہیں، خیر کے داعی ہیں، ایک دوسروں کو بلاویں، ہمت دلاویں۔ کوئی گھبرا رہا ہے، کوئی ٹوٹ رہا ہے، کوئی ہمت ہار رہا ہے اپنے فقر کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی مشغولی کی وجہ سے، اور دین پر ثابت قدم نہیں ہو رہا، اکھڑ رہا ہے۔ حالات تو اکھڑتے ہیں، یہاں تک آدمی اکھڑ جاتے ہیں کہ وہ اسلامی نام اپنا باقی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن بعض کام حالات کی وجہ سے ایسے کر گزرتے ہیں جس سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ دلاسا دیا جائے، تسلی دی جائے، بیماری میں وہ حالت تو عیادت کر کے ان کو ہمت دلائی جائے، بھائی گھبرانا مت، اللہ پاک اچھا کر دے گا، وہ ہمت ہار نہ جائے، اس کے دل کا رجحان کہیں اور نہ چلا جائے، وہ اللہ ہی پر اپنا یقین باقی رکھ کے اللہ سے پر امید رہے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ بھائی صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ آپ کو اچھا کر دے گا، اس کا حوصلہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں جس میں آدمی کی توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، اللہ سے ہٹ جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں آدمی اللہ کی ذات سے، اللہ کی مدد سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کے ذمہ ہے کہ ایک دوسروں کو ہمت دلاوے، حوصلہ دے کہ مایوس نہ ہو جائے، اللہ سے، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا حکم ہے۔ یہ ایمان والوں کا آپس میں کام ہے کہ ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، اور معروف کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ نماز میں سستی ہے تو آدمی نماز کی دعوت دے ان کو، حضور علیہ السلام کے طریقے کی اتباع میں غفلت ہے، سستی ہے، تو حضور کے طریقوں کے فائدے بتاؤں۔ اس لیے جو روزانہ کی ہماری محنت ہے، روزانہ وہ اس لیے کہ مسجد کی جماعت کے 12، 15، 20، 25، 50 جو ساتھی ہیں، وہ 2، 3 کی آپس میں جماعتیں بنا کر آپس کے مشورے سے مسجد کے اطراف کے مکانوں کو تقسیم کر لیں، جتنے بھی مکان مسلمانوں کے 100، 200، 500، ان کی ایسی تقسیم کریں کہ آسانی کے ساتھ ہر گھر کے ہر فرد تک ہم پہنچ جائیں، اور وہ 2، 3 آدمی جو ہے روزانہ اپنے 24 گھنٹے کا 10واں حصہ، 24 گھنٹے کا 10واں حصہ، 2.5 گھنٹہ کم از کم، کہ مشغول سے مشغول جو آدمی ہے، کاروبار بھی اس کے ساتھ لگا ہے، بھی بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اپنے ذاتی تقاضے بھی ہیں، تو وہ اتنا وقت آسانی سے فارغ کر لیتا ہے۔ اتنا وقت فارغ کرنے میں کوئی زیادہ دشواری نہیں، اور یہ تجربے کی چیز ہے کہ صرف یہاں نہیں، جو مشغول ممالک کہلاتے ہیں، جہاں روزانہ کی ڈیوٹی کا گھڑی کی کانٹے پر ڈیوٹی چلتی ہے، جہاں اور پورا ملک ان کا گھڑی کے کانٹے پر چلتا ہے، ہمارا تو کام سارا گھڑی کے کانٹے پر، تو وہاں بھی لوگ جو ہے اتنا وقت آسانی سے فارغ کر لیتے ہیں۔ یہ آسان شکل ہے، حالانکہ ایک عظیم انسان کی علامت یہ ہے، ایک بڑے آدمی کی علامت، بڑا ہونا مال سے، حسن و جمال سے نہیں ہوتا ہے، آدمی بڑا ہوتا ہے اپنی فکر سے، فکر کی بلندی آدمی کی، اس کی فکر میں دنیا ہے، عالم ہے، انسانیت کی بلند انسان ہے، چاہے اس کے پاس چارہ نہیں۔ آدمی کی فکر کی آدمی کی بلندی کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی جان و مال میں اوروں کا حصہ اس نے کر رکھا ہے، تو اس کی نیت میں یہ ہے کہ میری جان اور مال کا زیادہ حصہ لوگوں پر لگے۔ ایک آدمی کا اس کی فکر میں وہی ہے کہ میں 50,000 کما رہا ہوں، تو 50,000 میں سے میرا 30,000 کا خرچہ ہو جائے گا، 20,000 بچیں گے تو گاڑی لاؤں گا، سواری لاؤں گا، موبائل لاؤں گا، دوسرا بڑا مکان بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ آدمی اپنی سوچ پر اپنے خاندان کو پالنے کی فکر میں چل رہا ہے، لیکن ایک آدمی اس سوچ میں ہے کہ بجائے 30,000 مہینے کا خرچہ کرنے کے اس کو 25 کر دوں، اور باقی جو 25 بچیں گے اس کو انسانیت کی خدمت میں خرچ کروں، اللہ کی کلمے کی بلندی میں لگاؤں۔
اور اپنی آخرت کو بناؤں، اس سوچ فکر کے ساتھ آدمی جی رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام والی فکر ہے، یہ صحابہ والی فکر ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی فکر ہے کہ بہت سے ایسے بندے اللہ کے نیک ملیں گے جنہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا زندگی میں، انہوں نے پتہ نہیں کتنوں کے گھر بنوا دیے، اپنا گھر نہیں بنایا، کتنوں کو انہوں نے سواری کا نظام کر دیا، اپنی سواری انہوں نے نہیں خریدی، کتنوں کی ضرورتوں میں وہ کام آ گئے، کتنوں کی ضرورت میں کام، اور ان کی ضرورتیں اٹکی رہی ہمیشہ۔ جیسے آپ علیہ السلام کے گھرانے کے حالات ہیں کہ فاقے ہو جاتے تھے، لیکن آپ کے یہاں آنے والا کوئی مہمان، کوئی مسافر، یہاں تک کہ کوئی قیدی بھوکا نہیں رہتا تھا آپ کے وقت، اور آپ کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں کہ یہ آدمی کے بڑا ہونے کی علامت یہ ہے۔ بائی آرڈر بڑا نہیں بنتا آدمی کہ 10-15 آدمیوں پر آرڈر کر چلاتا رہے بڑا ہو جائے، کہ بڑا آدمی اپنی سوچ سے، اپنی قربانی سے بڑا بنتا ہے، کہ اپنی جان مال آدمی لگا رہا ہے۔ تو یہ جو مسجد کی جماعت ہے، وہ مسجد کی جماعت کوئی گریڈ نہیں، کوئی کمیٹی نہیں ہے، جیسے کمیٹیاں ہوتی ہیں، محلے کی کمیٹی ہیں، مسجد کی کمیٹی ہیں، جس کے ذمہ کچھ انتظامی امور ہیں، اس کے لیے وہ پیسہ جمع کر کے اس کا کام کروا لیں گے، بورڈ پر نام آ جائیں گے، سیکرٹری صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، یہ پرمکھ صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں۔ یہ ایک جماعت ہے جو حضور علیہ السلام اور صحابہ کے طرز پر اپنی جان، اپنا مال، اپنے جذبات، ان ساری چیزوں کو قربان کر کے ایک ایک مسلمان کی خبر لیں، اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ایک ایک بھائی کے پاس جاؤ، جو ہمارے جانے کو پسند کر رہے ہیں ان کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور جو جانے کو پسند نہیں کر رہے ہیں تو ان کے پاس بھی جا کر ان کو مانوس کریں، ان کو سلام کریں، مصافحہ کریں، اپنا ایسا کردار ان کے سامنے پیش کریں کہ وہ ان کی اندر کی نفرت جو ہے محبت سے بدل جائے۔ یہ نہیں کہ وہ آنکھ نکال رہا ہے تو ہم دو آنکھیں نکالیں گے، کہ ہمارا ایسا کردار ہم پیش کریں محلے میں، اپنی بستی میں، کہ نفرت محبت سے بدل جائے، اور جگہ بنے، دلوں میں جگہ بنتی جائے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اعلان کیا اپنی نبوت کا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو ایک دم سے چہرے بدل گئے، لوگوں کا رخ بدل گیا، پیشانیوں پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ اتنا نہیں رہا، وہاں تک نہیں محدود رہا، زبان سے آپ کے خلاف لوگوں کے کلمات نکلنا شروع ہو گئے، اور کیسی کیسی باتیں آپ کے خلاف لوگوں نے کہی، نعوذ باللہ، آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، آپ کو جھوٹا کہا، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں الزام لگایا کہ یہ انہوں نے ہمارے خاندان میں تفرقہ کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی باتوں کا جواب ایسی باتوں سے نہیں دیا کہ میں نے تھوڑا کہ تم نے ایسا کیا ہے، بلکہ محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے رہے اور جگہ بناتے رہے اور موقع کے انتظار میں رہتے تھے کہ کسی پر احسان کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ نہیں کہ دشمنی ہو گئی ہے نا اس کا بھلا ہوتا ہوا بھی آدمی نہ دیکھ سکے، بلکہ موقع کی تلاش میں کب ان پر احسان کا موقع ملا، اپنے زبان کے کلمات سے جن کے اندر جو خوبی ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، چاہے وہ آدمی مسلمان نہیں، آپ کا ممکن ہے، لیکن اس کی خوبی آپ علیہ السلام بیان کرتے تھے۔ خالد ابن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کے بھائی جب آپ کے پاس آئے تھے، بھائی خالد کا ہے، بولے وہ تو چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ بڑا سمجھدار آدمی، بڑا اچھا آدمی، اگر وہ اسلام لے آتے ہیں تو ہم ان کو ان کی جگہ پر ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، ہم ان کو وہ دیں گے۔ حالانکہ بہت بڑا نقصان پہنچا چکے تھے جنگ احد میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ، اس سے آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ صدمہ جس جنگ میں، خود آپ پر بھی حال آیا اس میں، اور آپ کے چچا کو اسی میں شہید کیا گیا تھا، جس کا صدمہ آپ کو بہت زیادہ تھا، اس میں سب سے بڑا رول ان کا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اظہار حقیقت کی کہ جو خوبی ان کے اندر تھی اس کو بیان کی،
اور اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ جگہ بنتی رہے. یہ جو کام ہے دعوت کا وہ زبانی جمع خرچ نہیں آتا، شبدوں کی بات نہیں آتی خالی، بلکہ اس کام میں جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دماغ سے زیادہ دل کا حصہ ہے، دل کی اڑھن اندر کی اور اندر کی فکر کہ ہمارے پورے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، پورے ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، 100% لوگوں کا تعلق مسجد سے جڑ جائے، ہمارے پورے محلے کے گھر گھر میں 100% دین داخل ہو جائے، 100% دین گھر کے ماحول میں، گھر کی معاشرت میں، عبادت کا دین عبادت کی جگہ، معاشرت کا دین معاشرت کی جگہ، اور معاملات کا دین لوگوں کے کام کاج، کاروبار اور نظام زندگی میں جہاں معاملہ ہے اس لائن کا دین وہاں داخل ہو. اس کے لیے مارے مارے پھرنے کا نام وہ 2.5 گھنٹہ ہے. اس کا نام جب گئے تھے ملاقات نہیں ہوئی، کل بھی گئے تھے آج بھی گئے لیکن نہیں ملے، روزانہ جاتے لیکن کوئی ملتا ہی نہیں، اس کا نام تھوڑا 2.5 گھنٹہ ہے. 2.5 گھنٹہ اس کا نام نہیں. 2.5 گھنٹہ کے آدمی مارا مارا پھر رہا. اور جب آدمی کسی بھی فکر کو لے کر مارا مارا پھرتا ہے نا، کسی بھی فکر کو لے کر، تو وہ آدمی اپنے اس کام میں منزل پر پہنچ جاتا ہے. کہ آدمی مارا مارا پھر رہا. کھیل کود والے مارے مارے پھرتے ہیں اپنی فکر کو لے کر، اور پڑھائی والے تعلیم والے جو ہیں بچوں کو دیکھتے ہیں، بعد صبح ٹیوشن جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے دوسرے کوچنگ میں جا رہا ہے، پھر وہاں سے آ رہا ہے تیسرے کوچنگ میں جا رہا ہے، وہاں سے آ کر 15 منٹ میں یونیفارم بدل اسکول جا رہا ہے، شام کو وہاں سے آ رہا ہے، مغرب بعد کہیں ٹیوشن. ارے ہوتے نا 8 سال 10 سال 12 سال کو MBBS کرنے والا ہی لڑکا ہے، محلے میں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کہیں کھڑا نہیں رہتا ہے. کسی کی شادی میں بھائی کیوں کہ MBBS کرتا ہے، اپنے مشن میں مارا مارا پھر رہا، تو وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا. کاروبار والوں کو دیکھتے ہیں جو کاروبار میں لگے ہیں دھوم سے، صبح سے لے کر رات تک، صبح سے لے کر رات تک. دکان والوں کا جو نظام مارکیٹوں میں جن کی دکان ہے صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک، سال کے پورے 12 مہینے میں ایک دن بھی ریکارڈ ہے کہ دکان بند نہیں. ایسے ایک نہیں 10 ملے. وہ اپنے کام میں اپنی دنیا کے پیچھے لگے، ایسے اور ہزاروں ملیں گے. یہ جس مقصد کے تحت ہمیں مارا مارا پھرنا ہے وہ ایک عظیم مقصد ہے. جس مقصد کے تحت تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے علاقوں میں مارے مارے پھرے، ان کی کیفیات جو ہے، ان کی کیفیات جو اللہ پاک نے بیان کی کلام پاک میں، نبیوں کی جو کیفیتیں بیان ہوئی ہیں. نوح علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. یہ کیفیت بیان ہوئی ان کی دعوت کہ دن میں پکارا، رات میں پکارا ان کو، میں نے صبح شام میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو زور زور سے بھی کہا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، کانوں میں گٹریاں ڈال دی، انہوں نے تکبر کیا، یہ کیا وہ کیا. حضور علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ میں تو اسی طرح جا رہے ہیں لوگوں کے پیچھے پیچھے، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے پیچھے ایک آدمی جا رہا ہے اور وہ جن کو آپ دعوت دے رہے ان کو جا کر کے دیکھو میرا بھتیجا ہے، یہ مجنون ہے، اس کی بات مت سننا. آپ آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے جا رہے ہیں اور آپ اپنے کام میں مصروف ہیں. مینا میں جب قافلے آتے تھے حج کے، جاہلیت کے زمانے میں بھی حج ہوتا تھا اور آگے سے وہ پیدل کا دور تھا، جو قافلے جاتے تھے اونٹوں پر گھوڑوں پر، حج سے پہلے جا کر ٹھہر جاتے تھے وہ. تو وہاں حضور علیہ السلام نے پھر دیکھا کہ یہ تو بہت مدت ہو گئی ان کے پیچھے تو پھر رہے. ایک موقع یہ لیا کہ یہاں مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف علاقوں سے قافلے آتے ہیں، ان کے سامنے بھی اپنی بات میں پیش کرو. آپ علیہ السلام مینا میں جا کر جو قافلے وہاں ٹھہرے ہیں اور ان کے پاس جا کر، ایک اجنبی ہوتے تھے آپ ان کے درمیان. بعض واقعات حکایات میں وہ ہے
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے انصار عرب سے بہت واقف تھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں گاؤں دیہات میں، اپنی بستیوں میں، کہ لوگوں کے خاندانوں کو، باپ دادا کو اچھی طرح جانتے رہتے کسی جگہ، سب کی ان کو خبر ہوتی، تو وہ عرب کے جو قبائل تھے ان کے انصاب کو بہت زیادہ جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ ساتھ میں ہوتے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان سے معلوم کرتے، بھائی صاحب کہاں سے ہیں؟ یمن کے۔ کون سے قبیلے؟ فلاں قبیلے۔ اوہ ہو، آپ کے قبیلے میں بہت بڑا شاعر گزرا۔ وہ اس وقت کا شعر و شاعری کا دور تھا، جیسے اس زمانے میں تو میں کسی نے کہا کہ وہ فلاں ملک سے تمہارا وہ کھلاڑی، اسی کا ہوتا ہے۔ ہندوستان سے باہر ملکوں میں جاتے تو وہاں وہ اس کے کہا کہ ہاں تمہارا وہ ایکٹر، وہ ان کو جانتے ہیں۔ وہ شعر و شاعری کا دور تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فلاں شاعر تمہارے، ہاں تو ایک دم مانوس ہو جاتے کہ ہمارے شاعر کو جانتے ہیں، ایک انسیت ہو جاتی ہے نسبت سے۔ تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو متوجہ فرما کے دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں جو میرے ساتھ آئے، آپ ان کی بات سنو، بڑا نفع ہو۔ پھر وہ بات سنتے ہیں، اور مختلف ایک واقعات ہے اس میں، بعض قبیلوں نے قبول کر لیا، بعضوں نے وعدہ کیا، بعضوں نے الٹی سیدھی بھی کری، بعضوں نے کہا دیکھیں گے، بعضوں نے کہا بات تو اچھی ہے لیکن ہم جا کر ہمارے قبیلے کے سردار سے پہلے ملیں گے۔ اس طرح کے واقعات۔ اسی میں ایک واقعہ یہ ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جو ہے لوگوں کے درمیان میں جا کر من یؤمنی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں اور اس کو جنت ملے گی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ یعنی ایسے جملے کون کہہ سکتا ہے کہ ٹوٹا ہوا آدمی، ہرا ہوا آدمی، لیکن اندر کا ایک درد ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری انسانیت کی، وہ اندر ہمدردی اور خیرخواہی ہے کہ مارے پھر رہے کہ ارے میں یوں ہوئی نہیں، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، میں ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، حتی ابلغ رسالۃ ربی، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں، وَلَهُ الْجَنَّةُ، اور اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ آپ کے پاس اور تو کوئی چیز نہیں کہ وہی اصل چیز کی طرف متوجہ کیا کہ اس کے بدلے میں ہم کچھ نہیں چاہتے، جنت۔ انہیں میں یہ مدینہ والوں کو جو اسلام ملا ابتدا میں، مدینہ منورہ کے جو لوگ آئے ہوئے تھے، چند لوگ تھے اس وقت، تو وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ندا پر لبیک کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اسلام قبول کیا، اور پھر وہ ایک لنک جڑی وہاں سے مدینے کی طرف آپ کی، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک نے وہ اسباب مہیا کیے کہ آپ کی اس محنت اور آپ کی وہ کوششیں جو مکے میں ہوئی تھی اور آپ کی جو قربانیاں مکے میں لگی پہلے، لیکن ظاہر میں نتیجہ وہاں ظاہر نہیں ہوا۔ ہم بتائیں گے بھائی 10 سال سے ان کے پاس جا رہے ہیں لیکن کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو کسی کی محنت کو اللہ رائے گا نہیں کرتا، نتیجہ وہاں ظاہر ہو رہا کہ وہاں پھر دوسرے سال حضور علیہ السلام نے وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو عمر ہے بالکل، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کے واسطے بھیجا مدینہ منورہ، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی کوشش سے روایتوں میں کہ مدینہ کے گھروں میں سے اکثر گھروں میں اسلام داخل ہو چکا تھا، ابھی حضور علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے، اور مکے میں ابھی اسلام عام نہیں ہوا، بلکہ مکے میں اور حالات تنگ ہوتے جا رہے تھے، اور حالات تنگ ہوتے، حالانکہ آپ کا نفس نفیس وہاں موجود ہے۔ اللہ پاک کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا، اس لیے مایوس نہ ہو، لوگ سنتے نہیں ہیں، کوئی آتا نہیں ہے، ہم ایک ولولے کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں، اپنا کام جاری رکھیں، اور ہم اپنی نیت سے چلتے رہیں، اپنی نیت سے۔ بہت سے گاؤں دیہات میں آدمی کی دکان ہے، بہت سارے مسائل ہیں وہاں دکان چلانے میں، لیکن آدمی چونکہ اپنے لیے چلا رہا ہے تو 10 سال سے چلا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تم جگہ بدل دو، اچھا نہیں تمہارا، لیکن چونکہ اس کو وہاں دکان چلانے کی وہاں لالچ ہے، تو آدمی تمام حالات کے بعد اپنی دکان وہاں چلا رہا ہے۔ بہت سے ڈیوٹی سروس والوں کو بہت تکلیف ہے، وہاں سروس کرنے میں، اس ڈپارٹمنٹ میں بہت تکلیف ہے،
لوگ پریشان کر رہے ہیں، آفیسر لوگ حیران کر رہے ہیں، لیکن آدمی جمع ہوا ہے، چھوڑتا نہیں، آدمی جمے اور اپنا کام جاری رکھے اور اپنے لیے کرے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کا یہ کام جو آدمی اپنے لیے کرے گا اس کے لیے بہت آسان ہے، اور جو دوسروں کے لیے کرے گا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ نیت اگر دوسروں کے سدھارنے کی ہے تو چونکہ وہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اپنے لیے کرے آدمی تو اس کی ہدایت کا وعدہ ہے۔ اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ محنت اور کوشش کے بعد اللہ پاک کی ہدایت کے راہیں کھولنے کا وعدہ کوشش کرنے والے کے لیے۔ تو کوشش کرنے والا اپنی نیت سے کوشش کرے، اگر وہ دوسروں کی نیت سے کوشش کر رہا ہے تو اللہ کا وعدہ وہ نہیں ہے دوسروں کو دینے کا، اس کو دینے کا ہے، اور اس کی خود کی نیت نہیں ہے تو نہ اس کو ملے گی نہ ان کو ملے گی۔ تو ہم اپنی ہدایت کی نیت سے چھوٹے بن کر عاجزی کے ساتھ، دعوت جو ہے نا دعوت وہ عاجزی کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کے پاس بھیجا، فقولا لہ قولا لینا، حالانکہ جابر تھا، وہ ظالم تھا، لیکن اس کے پاس بھیج رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کہ قولا لہ قولا لینا، کہ نرم گفتگو کر رہا۔ یہ عاجزی کے ساتھ ہے، تواضع کے ساتھ، اور یہ بتکلف سیکھنے کی چیز ہے۔ ہر ایک میں فطرتاً تواضع ہوتی نہیں، عاجزی ہوتی نہیں، بتکلف سیکھنا پڑتا ہے۔ آدمی کاروبار کے لیے سب کو کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں غرض میں گدھے کو باپ کہنا پڑتا ہے، ایسا کہتے ہیں گجراتی میں کیا آدمی کاروبار میں ہوتا ہے، بزنس میں، جہاں آدمی کا ہاتھ پتھر نیچے بہت چھوٹا بن جاتا ہے، ذرا اونچی آواز سے نہیں بولتا، بھائی صاحب، حاجی صاحب، سر صاحب، فلاں صاحب، آدمی بہت زیادہ پتہ، حالانکہ اندر سے بڑا غصہ آ رہا لیکن پھر بھی آدمی زبان سے جو ہے گیا۔ تو جس کام کو لے کر ہم چل رہے ہیں بڑا کام ہے، اس کے لیے بڑی عاجزی کی ضرورت ہے، نبیوں جیسی تواضع کی ضرورت ہے، بڑی تواضع کی ضرورت ہے، اور بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہے، پوری صبر کے ساتھ، تو پھر وہ کام چل پڑے۔ یہی اس کا راستہ، یہی طریقہ ہے، ہر کام اپنے طریقے پر چلتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے ٹرین چلانی ہے، پٹری پر چلاؤ 200 کی اسپیڈ میں چلے گی، اور ہائی وے پر چلا تو اس کو ارے بولو نا بھائی چلے گی وہاں، کہ وہاں وہ 20 کی اسپیڈ میں بھی نہیں چلے گی، اس کے راستے پر نہیں، وہ اس کے راستے پر۔ ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑاؤ تو کتنے کی اسپیڈ میں چلتا ہے؟ 1 گھنٹے میں 600 کلومیٹر، 1 گھنٹے میں 600 500 600 کلومیٹر چلتا ہے، اور اس کو سڑک پہ چلاؤ تو اس کے راستے پر نہیں ہے، وہ نہیں چل پائے گا، اپنے راستے پر وہ اپنی رفتار سے چلے گا۔ ایسے اس کام کے لیے تواضع کی ضرورت ہے، تواضع سے چلے گا، پیسوں کی ضرورت نہیں، 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا تو تبلیغ ہو جائے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا پیسے نہیں ہیں، گڑ چنے کھا کر لوگوں نے کام کیا، اور ابھی بھی اپنے خلا کے جو لوگ نکلتے ہیں مقامی لوگ، تو وہ پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، پیدل چلتے ہیں، حسب حال جہاں جیسا موقع رہا پھل کھا لیے، سبزیاں کھا لی، اور چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے تواضع کی ضرورت، بڑی تواضع کی ضرورت، بڑی عاجزی کی ضرورت، طبیعت میں نہیں، عادت میں نہیں عاجزی، طبیعت میں عادت میں نہیں، لیکن اب چونکہ کام کرنا ہے تو کام کرنے کے لیے آدمی کو اس عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ہر ایک کو اکرام دے کر، جشن میں کہتا ہے میں ان کو اچھے نام سے بلاؤں، چاہے لوگ ان کو کسی نام سے پکارتے ہوں، اور کیسا بھی محلے کا بالکل ادنا قسم کا آدمی، لیکن اس کو بھی محبت کے ساتھ اس کے گھر ایسے ہی آواز لگاتے ہیں جیسی آواز کسی بڑے آدمی کے گھر پر لگاتے ہیں، کہ ہر ایک کو ان کا جو حق ہے، یہ ایک ذاتی حق ہے، آدمی کو عزت دینا، عزت دے کر عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ،
جب ہوگا تو پھر کام چلے گا، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنے گی اور کام کرنے والوں کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا ہوگی۔ جب ترتیب کے ساتھ ہوگا، صحیح ہوگا، اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی اس محنت کو مستحکم کریں۔ کبھی گئے ملاقات میں، کبھی چھوڑا، کبھی 2 کو مل لے، کبھی 1 کو مل لے، ایسا نہ ہو، بلکہ پوری ترتیب کے ساتھ ہر 15 دن میں 1 مرتبہ 100% بالغ مردوں سے ہماری ملاقات ہو جائے، ایسا نظام بنا۔ اور ہر آدمی سے، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ سنانا اچھا ہو، پہلے فرضی باتیں نہ ہو، فرضی باتیں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک باتیں جو ہم کتابوں میں سنتے ہیں، فضائل کی 2 کتابیں اتنی موٹی موٹی ہیں، اور اس میں ایمان، نماز، علم، ذکر، اخلاق، اکرام اور مختلف پہلو صحابہ کی زندگی کے اس میں ذکر کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں اور اخلاق کے فضائل ہیں، آخرت ہے، قبر، حشر، جنت، جہنم، کتنا سارا اندر مواد ہے۔ لیکن ہم غور کریں، ذرا ہم غور کریں کہ ہم ملاقاتوں میں کیا بات کرتے ہیں۔ گشت میں بات ہوتی ہے تو کیا بات کرتے ہیں، اور مطمئن ایک تو میں نیا آدمی ہوں، اس کو نہیں آتا، بیچارہ بیٹھا، اس نے 2-4 حدیثیں بیان کی، تھوڑا بہت ان کے لیے بہت ہے۔ لیکن ایک آدمی 10 چلے لگانے کے بعد 10 مرتبہ 4 مہینے لگا، وہی باتیں دوہرا رہا ہے، وہی باتیں ہیں جو پہلے دن تھی، اتنا سارا سننے کے بعد بھی۔ اور فرضی باتیں جو جذبات بنانے والی نہیں ہے، یہاں تو جذبات بنانے والی بات کرنی پڑے گی، نرم لہجہ ہوگا، تواضع والی بات ہوگی، اور فضائل اتنے منہ بھر کے سنائے جا رہے ہوں گے کہ سامنے والے کے دل پر وہ اثر کر رہا ہے، کہ آدمی خود اثر لیتے ہوئے اثر دے رہا ہے۔ اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا بات کرنی چاہیے، کیسے بات کرنی چاہیے۔ بات کرنے کے لیے ہم کو ایک دائرہ بتائے، کوئی 6 صفات کے دائرے میں ایمان، نماز، علم، ذکر، اخلاق، اکرام اور آخرت کی باتیں بتا دیں، نرمی اور تواضع کے ساتھ بتا دیں، اپنے اندر لانے کی نیت سے ہم بولیں، پھر اسی کے ساتھ اس بھائی کو اپنے گھر میں دین لانے کے لیے فکر مند کریں، بیوی میں، بچوں میں، گھر کے ماحول میں، گھر کی معاشرت میں، اور ہر گھر میں یعنی نماز، ذکر، تلاوت، عبادت سے ابتدا ہو کر 100% دین زندہ ہو، اس کے لیے ہر مسلمان کو فکر مند کریں، گھر کی تعلیم کے لیے ان کو آمادہ کریں، ایک ہدف بنا کر کہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو، ہر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات اور صحابہ کے جوان لڑکے لڑکیوں کے واقعات پڑھے جا رہے ہوں، سنے جا رہے ہوں، اور نماز روزے کے ذکر و تلاوت و عبادت اور اخلاق کے فضائل پڑھے سنے جا رہے ہوں، بچوں کی زبان پر بھی اخلاقیات کی باتیں ہوں، عورتوں کی زبان پر بھی ایثار اور ہمدردی کی باتیں جاری ہو جائیں، اور مردوں کی زبان پر بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہو، عورتیں بھی اسی کی بات کر رہی ہو۔ یہ اس کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے، تعلیم سے، ایک فکر کے ساتھ۔ گاؤں بستی میں کوئی ہنگامی حال ہوتا ہے کہ بھائی بارش کے موسم میں پانی بھر گیا ہے گاؤں میں، تو سارے جوان، لڑکے، لڑکیاں، مرد، عورتیں سب ایک ساتھ لگ جاتے، ایک حال آیا ہے، یا اور کوئی حال پیدا ہوا ہے بستی میں، بیماری سیماری کا حال آیا ہے، یا شادی بیاہ میں منگنی کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ پوری بستی، ایک شادی ہے گاؤں میں اور پوری بستی کے بچوں کے کپڑے نظر آ رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوئے، ہر گھر میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں 10 دن پہلے، 20 دن پہلے سے۔ تو جیسے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اس حال کا، چاہے برا حال ہو یا اچھا حال ہو، ایسے ہی ہمارے اس کام کے ذریعے سے محلے کے گھر گھر میں اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہو کہ نماز زندہ ہو رہی ہے، ذکر و تلاوت و عبادت کی فضا بن رہی ہے، جوان لڑکے دین کی طرف آ رہے ہیں، جوان بچیاں جو ہے اپنے گھر میں بیٹھنے والی بن رہی ہے، پردہ کرنے والی بن رہی ہے۔
لوگوں کی شادیوں پر اس کا اثر نظر آ رہا ہے کہ شادی سادہ ہو رہی ہے، رسومات ختم ہو رہے ہیں، معاشرت میں حضور والا مبارک طریقہ آ رہا ہے، راہ خدا میں جان مال لگانے کے جذبات بن رہے ہیں، گاؤں میں صلہ رحمی کا ماحول بن رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوگی تو ہوگا، یہ باتیں ہوگی۔ اس لیے 6 صفات کے دائرے میں جہاں ایک طرف ایمان اور نماز کی بات ہے، وہاں علم کی بات ہے، وہاں ذکر کی بات ہے، وہاں اخلاق کی بات ہے، اخلاق کے ضمن میں احسان، ایثار، انصاف کی بات ہے، اخلاص کی بات ہے۔ آخرت میں جنت کا اتنا بڑا موضوع ہے کہ جنت کی باتیں، قبر حشر کی باتیں ہوں گی، لیکن ہم اس وقت یہ باتیں کر پائیں گے جب ہم نے اچھی طرح سنا پڑا ہے اسے، ورنہ وہی رٹی رٹائی کیسے کہ وہ فٹ ہے اندر ذہن میں، دماغ میں، آدمی وہی بولتا رہے گا۔ اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں کو ہم مذاکروں میں لاویں، جو چیزیں مذاکروں میں آئے گی وہ سننے میں آئے گی، اور سننے کے بعد پھر عمل میں آئے گی۔ اس لیے فضائل کے حلقوں میں ہم بھی جمیں، رسمن کے تعلیم یہاں ہو رہے وہاں بیٹھے سن رہے ہیں، یا اپنی کسی دھن میں ہم بستے ہیں کہ تعلیم کے بعد پوچھے کوئی فضائل نماز میں سے پڑھا کہ حکایت صحابہ میں سے، اس کا بھی پتہ نہیں۔ یہ دین کے کام کے ساتھ جو ہے انصاف نہیں ہے، یہ غفلت، بلکہ چست ہوں، دین کا کام کرنے والے پھرتیلے نظر آ رہے ہیں، مسجد میں بھی، محلے میں بھی، گشت میں بھی، ملاقاتوں میں بھی، تعلیم میں بھی چست بیٹھے ہوں۔ ایک معذور سب کو معذور نہ کرتے، بلکہ 10 تندرست معذور کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ کرسی چھوڑ کر یہاں جائیں، وہ بھی ماحول میں آ کر اس کا اثر لیں، کہ اس کو شرم آ رہی ہو کہ وہ کئی کونے میں بیٹھ کے سنیں، بلکہ 10 15 20 25 آدمی جو ایسے یعنی دیوانہ وار دین کی طرف، دین کے اعمال کی طرف گئے ہیں، تو اس معذور کو بھی ایسا لگے کہ میں بھی وہاں جا کے سنوں۔ بس سمجھ رہے؟ ایسا کوئی ایک نے دیوار پر ٹیک لگا، دوسرا تیسرا چوتھا، سارے جوان دیوار کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور یہاں 4 5 بوڑھے بوڑھے بیچارے معذوری کے ساتھ کتاب سن رہے ہیں، بلکہ چست، پوری پھرتی کے ساتھ آگے آ کر جتنی اللہ نے جسم میں طاقت قوت دی ہے اس کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر استعمال کریں، ورنہ لایانی پر تو بہت سو کی طاقت جا رہی ہے، پان کے گلوں پر، چائے کی ہوٹلوں پر، پکڑوں پر، اور گاؤں دیہات میں چوپالوں پر 2 2 4 4 5 5 6 6 گھنٹے ہماری یہ محنت ہے کہ وہ جو وقت امت کا وہاں لگ رہا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت کے ذریعے سے امت کا جو بالکل نیچے کا طبقہ ہے وہ اپنا وقت چوپالوں پر، متوسط طبقہ اپنا وقت ہوٹلوں پر، اور اوپر لیول کا طبقہ جو اپنا وقت کلبوں میں جو گزار رہا ہے، اس محنت کے ذریعے سے ان کو وہاں سے نکال کر مسجد میں لانا ہے۔ اگر ان کا یہ وقت مسجد اور مسجد کے اعمال میں لگنا شروع ہو گیا تو سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ جتنے فساد کے پلاننگ ہوتے ہیں وہ ان جگہوں سے ہوتے ہیں، سارے وہاں سے فساد چلتا ہے۔ یہ محنت ہماری وہ ہے، اس لیے پوری چستی اور پھرتی کے ساتھ کرنی، سستی کے ساتھ نہیں، کاہلی کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے اندر پھرتی پیدا کریں۔ پچھتاتے تبلیغ نہیں کرنی ہے، جاوے کہ نہ جاوے، ابھی چلے جائیں پھر جاوے، اس ہفتے کے اگلے ہفتے میں تیار ہوں لیکن تھوڑا سا چلو اگلے مہینے جاؤں گا۔ پچھتاتے ہو رہی، پھرتی کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ، پوری ہمت اور بشاشت کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید پر اور اپنے رکے ہوئے اٹکے ہوئے مسئلوں کے حل کی امید پر کرنا کہ ہمارے جو مسئلے رکے ہوئے اٹکے ہوئے ہیں اللہ کا کام ہم کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہمارے مسئلے اللہ کے کام کرنے کی وجہ سے اللہ حل کر دے گا۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب میرا کوئی گھر کا ایسا کوئی تقاضا آ جاتا جس میں مجھے یعنی اندر چاہنا ضروری ہو جاتا تو میں اس دن 1 2 تقاضے زائد اپنے ذہن میں مشورے سے لے لیتا تھا، وہ 1 2 تقاضے، اور پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہتا یا اللہ میں تو تیرے کام میں مشغول ہوں، میرے ذمہ تیرا کام،
اور میں تیرے کام میں لگا، تو میرے کام کو آسان کر، تو پھر اللہ پاک آسان کر دیتا ہے۔ پوری پھرتی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اور رغبت کے، دیکھا دیکھی میں نے وہ آدمی لمبا نہیں چل پاتا کہ امیر صاحب ملاقات میں جائے، گھوم بھی گئے، امیر صاحب آج نہیں آئے تو ہم بھی سو گئے، یا فلاں صاحب ہے وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ جاتے ہیں، 3 دن میں اسی طرح سے کہ آگے سے آگے تمہیں چھو نہ ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں، ایسے نہیں کہ چلے میں وہ جائے امیر صاحب نے کون ہے کہ اللہ 10 برس دے گیا، ہمیں تو جاتا نہ تھی کہ یہ آدمی نہیں کر پائے گا کام۔ یہ جو بات ہے نا معمولی نہیں ہے، وہ زہریلی بات ہے ہمارے حق میں کہ وہ ہمیں کام سے روک دے گی، کرنے نہیں دے گی۔ وہ ایک چشمہ ہوتا نہ تھی، وہ ہم کو کہتے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے بھائی، وہ نہیں آتے لیکن ہم کو کہہ رہے ہیں تو اچھا نہیں کہہ رہے۔ ایک آدمی خود کھاتا ہے لیکن ہم کو کہہ رہے ہیں سب کھا لو، تو کیا کریں گے ہم؟ ارے بولو نا بھائی، ارے کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ وہ نہیں کھا رہے لیکن ہم کو کہہ رہے ہیں کہ کھا لو۔ شکر گزار ہیں ہم ان کے تو انہوں نے ہم کو کہاں بیٹھنے کا موقع دیا، ورنہ ہم کھڑے ہی تھے وہاں۔ ارے بھائی کسی کی شادی میں کہیں دعوت پر لوگ خوب بھیڑ کیے ہوئے ہیں اور ہم کو کوئی جگہ دلوا دے تو ارے بولو نا بھائی، خوشی ہوگی نا؟ تو ایسے کوئی آدمی اگر ہماری ترتیب بنوا رہا ہے، کوئی 3 دن لگا کر کے ساتھ چلے جاؤ، اس میں چلے جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے تم پہلے جاؤ پھر ہم جائیں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ وہاں کھانے میں تو آدمی کہ نہیں تمہیں پہلا پیسہ بچوں پیسے، یا ہماری کوئی ضرورت رکھی ہوئی کسی جگہ لائن میں لگے ہوئے 100واں نمبر 200واں نمبر ہمارا، اور کوئی آدمی آ گیا بیچ میں سے پیسہ پاؤ میرے ساتھ اور ہمارا نمبر لگا دے وہاں جا کر، تو آدمی یہ کہ میں پہلا پتا کر رہا ہوں 100 مانس تو 25 روپئے، اور یہاں آدمی میں تو جاتا نا، یہ چیز آدمی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہاں جب آدمی کام کرتے کرتے تھوڑا چلتا ہے تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی چلے تھے کافی وقت ہوا، موریتانیہ کے تھے، تو انہوں نے ایک مثال دی اور کہا کہ جب آدمی تبلیغ کے کام میں چلتا ہے، تجربے کی بات بتائی، تو چلتے چلتے دھیرے دھیرے جب آدمی تھوڑا بہت اس میں رچ بس جاتا ہے تو پھر شیطان جو ہے اس کو اپنے ساتھیوں کے عیوب بتاتا ہے جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، مسجد کی جماعت ہے اس کے ساتھ جو چلنے والے 3 دن، کہ وہ بہت کہتے ہیں سب کو ترغیب دیتے ہیں، رغبت دیتے ہیں، لیکن وہ تو ڈالتے نہیں، وہ اس میں لگا دیتا ہے پیچھے۔ اب وہ اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کی نظر وہاں ہوتی، تعلیم میاں بیٹھا لیکن دیکھے گا وہاں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے عیوب میں لگا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ شیطان کے ساتھ اکھاڑے میں آیا ہے، اب دیکھنے میں لگا دیا۔ پھر اگر وہ اسی میں لگ گیا تو کہا کہ یہ پہلے بار میں گیا، پہلے بار میں چلا گیا، ہلاک ہو گیا، اب اس کو ٹینشن نہیں ہے کچھ چاہتا، یہ اپنے آپ نکل جائے گا یہاں سے، یہ اپنے آپ چلا جائے گا۔ اب شیطان کو اس کو اٹھا کے گھر لے جانے کی ضرورت نہیں، کوئی واپس چلا جاتا ہوں کہ یہ اپنے آپ ہی نکل جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس پر جمع کہ نہیں بھائی انہی لوگوں کی محنت سے تمہیں لگا تو جیسے ویسے بھی اچھے لوگ، انہوں نے میرے اوپر تشریف دی تھی، میں تو بھٹک رہا تھا کہیں، تو شیطان ہار گیا، یہ جیت گیا۔ اور یہ جب جیت جاتا ہے تو شیطان چھوڑتا نہیں اس کو، دوسرے اکھاڑے میں لاتا ہے، اور اس سے اوپر کے جو ذمہ دار ہلکے والے ہوں گے نا ان کے پیچھے لگائے گا۔ یہ سب کو 4 مہینے کی، لیکن ان کو 10 سال ہوگا ابھی تک نہیں گئے، انہوں نے یہ کر رہا ہے وہ ایسا کر رہا ہے، اس کے گھر کا دیکھتے نہیں، اس کا بیٹا جاتا نہیں کہ دوسرے اکھاڑے میں آیا ہے، اس کو یہ نیچے تھا زمین پر تو اس کو پہاڑ کے بیچ میں لے گیا اور وہاں جا کے اب کشتی کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ اب اس میں اگر وہاں سے وہ گرا تو اوپر سے نیچے آیا، پھر اگر اس میں بھی کہ نہیں بھائی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محنت کی تھی ہمارے امیر صاحب پر، ان کے ذریعے سے میں لگا ہوں، میں تو ان کا پوتا ہوں تبلیغ میں، تو یہ عیوب دیکھنے سے محفوظ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہوگی کہ شیطان چھوڑے گا نہیں اس کو اور اوپر لے جائے گا، یہ ہمارے ضلع کے ذمہ دار ہیں، پیتے رہتے ہیں پانی، کھاتے رہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، ہوتا ہے ارے بھائی ہوتا ہے، دنیا کھاتی ہے، نہیں کھاتی ہے دنیا، پوری دنیا کھاتی ہے، لوگ پتہ نہیں ہوٹلوں میں جا کے ہزاروں روپے کا کھانا کھاتے ہیں،
کیسے کیسے لوگ کپڑے پہنتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن ان پر جو گناہوں پر لگ رہا ہے لوگوں کا، اس پر آدمی کی نظر دی جاتی ہے، بلکہ اس کی تو رغبت پیدا ہوتی ہے آدمی کو، میں بھی ایسا کروں۔ لیکن جو خدمت کی، دین کی خدمت میں لگے ہوئے لوگ ہیں، جو علم کی خدمت میں لگے ہوئے لوگ ہیں، تو ایسی چیزیں ان کی دکھا کر آدمی ان کے عیوب دیکھنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو اب کوئی طاقت گرانے کے لیے نہیں آئی، یہ خود ہی گرے گا، اس کو کوئی نہیں گرائے گا، یہ اپنے ان کاموں کی وجہ سے خود گر جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے پوری رغبت سے کام کرنا، اور عیب نہ دیکھے کسی، آنکھیں بند کر لیں۔ بھائی آدمی گزر رہا ہے، بدبو آئے گی تو کیا کرے؟ ناک کھولے گا، ناک چوڑا کرے گا، بند کرے گا؟ بولو نا، بدبو آ رہے تو آدمی ناک بند کرے گا۔ اگر حص ہے اس میں اور اس کی قوت شامہ ہی مری ہوئی ہے، اگر حص ہے تو آدمی ناک بند کرے گا، اور بدبو آ رہی ہے جلدی سے وہاں سے نکلے گا۔ ایسے ہی عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، اگر کسی کا راز اس پر فاش ہو رہا ہے، کسی کا عیب اس پر کھل رہا ہے، تو آنکھیں بند کر دے گا، مجھے نہیں دیکھنا ہے۔ کوئی سنائے گا تو آدمی نہیں سنے گا، مجھے مت سناؤ۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ بھائی میرے ساتھیوں کے کوئی بات، کوئی شکایت مجھے مت کرو، میں اپنا دل سب مسلمانوں کے لیے صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آنکھیں بند کر لیں، اس کا حکم ہی نہیں کہ ہم دیکھیں، کوشش یہ کریں عیب نہ دیکھیں، اپنا کام کرتے رہیں پوری رات، کوئی کرے کہ نہ کرے، پوری بستی میں ہم سب کو کہتے رہیں تواضع کے ساتھ، باقی کرنا تو پھر اللہ پاک ترقی دے گا، آگے کی منزلیں کھولے گا، اللہ کا تعلق ملے گا۔ حضور علیہ السلام والی مبارک محنت کو لے کر آدمی پھرے گا، حضور علیہ السلام سے جب خصوصی نسبت حاصل ہو، سنت کی اتباع کا جذبہ بڑھے گا، حضور کی محبت بڑھے گی، اور اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں اللہ پاک ایسے بندے کو لوگوں کے درمیان میں محبوب بنا دے گا۔ سب کی جھیل کر، سب کی گالیاں کھا کر، کڑوی کشیری سن کر اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ یہ محنت ہے ہماری 2.5 گھنٹے کی، یہ محنت ہے ہماری کشتوں کی، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس روزانہ، جیسے آج آپ گھنٹے بھر سے سن رہے ہیں طرح، تو روزانہ ایسا گھنٹوں پر سننا پڑے گا۔ وہ تعلیم کے حلقے اس کے لیے، کہ جذبات بنے رہے، ورنہ جذبات جو ہیں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ مسجد کی تعلیم میں اندر جذبات بنائے، پھر وہی کتاب کو 10-15 منٹ انفرادی میں مطالعہ کیا، کبھی حضرت بلال کا قصہ پڑھا، کبھی حضور کا طائف کا قصہ پڑھا، کبھی حضرت عمر کے اسلام کا قصہ پڑھا، کبھی حضرت صفیہ کا قصہ پڑھا، کبھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا قصہ پڑھا، تو جذبات بنے رہے۔ اس لیے انفرادی مطالعہ بھی کریں فضائل کی کتابوں۔ ہمارے جو انفرادی معمولات ہیں تبلیغ میں، صبح شام کی تسبیح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، انفرادی دعا ہے، انفرادی خدمت ہے، اس میں انفرادی مطالعہ بھی ایک عمل، فضائل کی کتابوں کا انفرادی مطالعہ ہے۔ فضائل صدقات کو پڑھیں تاکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو۔ بڑے جذبات بن رہے ہیں دنیا بسانے کے، مال کمانے کے، بنگلے بنانے کے، اور نئی نئی سواریاں لینے کے، تو فضائل صدقات پڑھیں تاکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، اعتدال قائم ہو جائے، تو جذبات بنے رہیں، تو کام کرنا آسان ہو، پھر گشتوں میں طبیعت چلے گی، طبیعت اکھڑے گی نہیں، سستی نہیں آئے گی۔ پھر بھی سستی آ رہے تو آدمی اپنے آپ پر تکلف کرے، پھر دھیرے 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 طبیعت چل پڑے گی، کام کی طرف اعلان ہوگا۔ پھر دوسری جگہوں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے آدمی دعوت کے تقاضے تلاش کرے گا، پوچھے گا ہلکے والوں سے کہ میری مسجد میں الحمدللہ 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن میرے پاس اور کوئی تقاضا ہو دوسری جگہ میں، ہلکے والوں سے اپنی بات کریں گے کہ میں تیار ہوں، 3 دن جا کر آیا ہوں اور اگلے ہماری 3 دن چھٹیاں ہیں، آتی ہیں چھٹیاں اس طرح سے، ابھی 3 دن چھٹی ہے، یہ اتوار پھر منگل کو 3 دن اب اسٹاف سے لگ گئے۔ اب ایسی چھٹیاں ہر مرتبہ نہیں ہوتی، اس مرتبہ مسجد والوں کو کہہ دیا کہ بھائی میرا 3 دن کا ہفتہ تو اصل وہ ہے، لیکن یہ 3 دن کے بعد میرے پاس 3 دن کی چھٹی ہے، میں 3 دن کے لیے تیار ہوں، تو جماعت بناؤں، آدمی جماعت بنائے گا۔ ہر سال چلنا لگا تھا، اس سال چلنا لگانے کے بعد آدمی کو لگ رہا ہے کہ اگلا مہینہ میرے پاس فارغ جیسا ہے،
ترتیب بنا کر پہ چلو 10 سال سے ایک چلہ لگا رہا ہوں، 20 سال 2 چلے لگاؤں، خود ہی آگے جا رہا ہے. چلہ لگ رہا ہے آدمی کا، اب آدمی 40-45 تک پہنچا ہے. جو ذمہ داری آدمی کے ذمہ زیادہ لوڈ تھا، کبھی اپنا مکان نہیں تھا، مکان بن گیا، بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، تھوڑے بڑے ہو گئے اور تھوڑا ذمہ داری کا بوجھ ہلکا ہوا ہے. آدمی فوراً اپنے دل میں طے کر رہا ہے اب بجائے چلے کے ہر سال 4 مہینے لگا. لیکن یہ جذبات بنیں گے اس وقت جب ہم ایسے جذبات والوں کی صحبت میں رہیں گے. کتاب جو ہے نا، کتاب کے قسم کی صحبت، صحابہ کی صحبت میں آدمی پڑھ رہا ہے، انہیں کو سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں، آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ آدمی رہ رہا ہے مسجد میں، محلے میں، حلقے میں، بستی میں، ضلع میں، تو پھر اندر کام کے جذبات بنے. یہی مطلوب ہے مقامی کام سے بھی، دن بدن ہمارے جذبات اوپر جائیں اور زندگی کا لیول ہمارا نیچے آ گیا. معیار زندگی کا لائف اسٹائل جو ہے، جیون شیلی، کہ وہ اوپر نہ جا رہا بلکہ نیچے آ رہا ہے، دھیرے دھیرے نیچے آ رہا. تو ہم اس جماعت کے ساتھ جا ملیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والے، کیونکہ ان کی جو جیون شیلی جو تھی وہ نیچے تھی. ان کا کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، گھر بار سب سادہ تھا. وہ جذبات اس سے بنے اور دین کا کام کرتے کرتے جو ہے آخرت کی فکر، اللہ کی ملاقات کا شوق اور جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو. اس کے لیے پھر ہر مہینے پابندی کے ساتھ اپنے 3 دن لگانا، تاکہ جو تھوڑا بہت کچرا آ گیا بھی ہو اگر تو وہ چلا جائے. اور 3 دن جو ہے اپنے ہفتے کی تعلیم کے ساتھ پورے 72 گھنٹے. جن ساتھیوں نے اس کو طے کیا ہے، بہت سے ہمارے صوبے میں ایسے ساتھی ہیں اس کا 10 سال ہو گئے، کسی کے 20 سال ہو گئے، ابھی تک ان کا ہفتہ نامہ نہیں. اور وہ چاہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت جلدی وصول نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ان کی جماعت جب ہوتی ہے تو صبح شام تک آ جاتی ہے. 15 آدمی، 20 آدمی، 25 آدمی آ جاتے ہیں جب بھی وہ چاہتے ہیں. ان کے ساتھ اتنے چاہے وہ 4 مہینے میں جائے تو 20 ہو جاتے ہیں. ایسے بہت سے ساتھی 4 مہینے کے لیے اگر وہ آواز لگائے 15 دن پہلے میں 4 مہینے جا رہا ہوں تو 15-20 آدمی تیار ہو جاتے ہیں. 3 دن جا رہے ہو تو 15 آدمی، 20 آدمی، 25، کبھی ان کو 2 جماعتیں کرنی پڑتی. تو ہم کام تو وہی ہے جو وہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. کام تو وہی ہے جو وہ کر رہے ہیں، وہی ہم کر رہے ہیں. تو پھر کہاں پرابلم؟ کہاں کام میں تکلیف نہیں، لوگوں میں بھی تکلیف نہیں ہے، لوگ تو جا رہے ہیں. تکلیف یہاں ہے. کہاں ہے بھائی؟ ایک ہی پیٹرول پمپ سے انہوں نے بھی پیٹرول لیا ہے، انہوں نے بھی لیا ہے. ان کی سواری نے 20 کا ایوریج دیا، ان کی سواری نے 50 کا دیا. تو تکلیف کہاں ہے؟ بولو نا بھائی. ارے کہاں تکلیف ہے؟ ان کی گاڑی میں پرابلم ہے، اس گاڑی کو ریپیئر کرنے کی. تو وہ بھی 4 مہینے میں جا رہا ہے، 15 آدمیوں کو لے کر، 20 آدمیوں. وہ ہر مہینے 3 دن جا رہا ہے، شوال میں بھی اور محرم میں بھی، رمضان میں بھی. 15 آدمی، 20 آدمی تیار ہو جاتے اور صبح سے آ جاتے ہیں. اور میرے ساتھ نہیں آتے تو تکلیف میرے اندر ہے. کہاں تکلیف ہے؟ قصور ہم دوسروں کا نہ نکالیں. ساتھی آتے نہیں، ہر مرتبہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ میرے اندر کوئی تکلیف ہے، میری آواز کمزور ہے، مضبوط آواز نہیں لگاتا ہوں، یا میں خود آخر تک پکا نہیں ہوں. وجہ یہی ہوتی ہے بڑی ذمہ دار خود آخر تک پکا بول نہیں رہا، تو اس لیے وہ کچے پڑ جاتے ہیں. اب یہ رات میں 10 بجے اپنے من میں اپنے گھر میں پلنگ پر سوتے پکا ارادہ کر لیا، وہ کسی کو پتا نہیں ہے وہ ارادہ. اب صبح اٹھ کر آدمی کہتا ہے کوئی جلدی جماعت آ جائے تو کیسے آئے؟ وہ تو 10 دن پہلے سے، بلکہ مہینہ پہلے سے سب کو خبر ہے کہ 4تھے ہفتے میں جانے والے ہیں، اور 4تھے ہفتے میں شنیچر کو جماعت بناتے ہیں، اتوار کو بناتے ہیں، جمعہ کو بناتے ہیں. تو سب کو پتا ہے، بہت سے بچوں کو پتا ہے، ان کے ابا کو پتا ہے. وہ ارادہ کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ 3 دن بھیجنے کا. تو اس لیے ہم ایک فیصلہ کیے ہوئے کہ ہمارا یہ ہفتہ ہے، اس ہفتے 3 دن لگا. یہ ہمارا گشت کا دن ہے، یہ گشت کا وقت، یہ تعلیم کا وقت ہے، تو ہمیں تعلیم میں جمنا ہے. کوئی بھی عمل آدمی کے لیے کارآمد اور نفع بخش اس وقت بنتا ہے جب وہ پابندی کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا.
وہ ترقی کا ذریعہ بن جائے اور دھیرے 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 آدمی اس سے اوپر چڑھے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے طے کریں انشاءاللہ. یہ جو نظام ہمارے مقامی اعمال کا ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی میں مجھے ہمارے ساتھیوں کی روحانی ترقی نظر آ رہی ہے. اس سے روحانی ترقی ہو, آدمی نماز کا, معمولات کا, عبادت کا پابند بنے گا. اس نے اخلاق اور اس نے معاشرت اس کے راستے سے آئے کہ آدمی اس کو لوگوں میں جا کر بول رہا ہے اس نیت سے کہ میرے اندر آ جاوے, تو پھر اللہ پاک یہ مبارک خصلتوں سے, صفتوں سے اللہ پاک نوازے گا. اور جان مال کہیں بھی لگنے والی ہے, پوکٹ میں چلی جائے, اس کے بجائے اس کی قیمت لگ جائے گی. کہیں بھی لگ جائے گا, یہ قیمت لگ جائے گی. آدمی کچرا گھر کے پڑا ہوا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے کہ اس کی کچھ قیمت آ جائے گی, ورنہ ایسے ہی پھینکنے میں چلا جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ ردی میں کاغذ کی کچھ 5-10 روپے قیمت آ جائے گی, اس کی کچھ قیمت. تو زندگی کا یہ ہمارا وقت, ہمارا سرمایہ کہیں نہ کہیں لگ جائے گا. لیکن اگر وہ راہ خدا میں لگا ہے, اللہ کے دین کی فکروں میں لگا ہے, اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگا ہے, تو اس جان مال کی قیمت لگ جائے گی. اور اللہ قیمت دینے والا بہت بڑا ہے, بڑی قیمت دے گا. معمولی بھاؤ نہیں ہوگا, وہاں بہت بڑی قیمت لگے گی. ہاں, اجر عظیم کا وعدہ ہے اللہ نے, بہت بڑی قیمت لگائے گا. تو اس لیے پر امید رہتے ہوئے اللہ کی ذات سے اپنے مزاج کو بدلتے ہوئے, اپنی عادتوں کو تبدیل کرتے ہوئے, کام کے تابع اپنے آپ کو کر کے اس نظام کے تابع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہماری تربیت ہوگی, ہمارے اندر خوبیاں پیدا ہوں گی. اور پھر ایک خوبی والا پھرے گا. خوشبو والا پھرتا ہے تو خوشبو پھیلتی ہے. ارے یہ ہوتا, خوشبو والا پھرے تو خوشبو پھیلتی ہے. اور وہ ٹینکر والا آتا ہے بدبو کیا لے کر بھرا ہوا, وہ گزرتا ہے تو کیا بدبو پھیلتی. تو ایسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ہم ہدایت کے ساتھ پھریں گے, ہدایت کی محنت کو لے کر, تو ہم دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے. ہمارا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا وہ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اس لیے سب سے گزارش ہے کہ سب طے کرو انشاءاللہ کہ اپنے ان معمولات کی, اپنے مقام پر رہ کر کے معمولات ہیں ہمارے, چاہے وہ 5 اجتماعی جو ہمارے اعمال ہیں وہ, یا انفرادی ہماری تسبیح, تلاوت, ذکر, دعا وغیرہ ہیں, اس کی ہم پوری پابندی کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ہاں, اس کا پکا فیصلہ کریں. جیسے میں نے آج کے کہ فیصلہ کریں کہ ابھی سب تمہیں ڈالنا ہوں, ابھی سے شروع ہوگا, ابھی بیٹھیں گے نلکوں تو وہ بھول جا. ہاں, یہ کیا کریں, کوئی نہیں جائے گا, میں اکیلا جاؤں, میں اپنے ساتھ جمع کراؤں, پھر مشورے سے جس کو ذمہ دار بنا, میں محنت کروں گا. حوصلے سے کام کرنا, دیکھا دیکھی میں نہیں کرنا, بلکہ سمجھ بوجھ سے کرنا ہے, پوری فکر سے کرنا ہے, پورے عزم اور ارادے سے کرنا, بغیر ارادے کے بھی نہیں کہ جیسے ہی چل رہا ہے, خالی کوئی ارادہ ہمارا نہیں, کوئی ہم کو چلا رہا, بلکہ ہم اپنے ارادے سے, اپنے فیصلے سے, اپنی خوشی اور بشاشت سے, اپنی رغبت سے اللہ کی رضا کی امید پر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں بھی ہدایت ملے, پوری انسانیت کو ہدایت ملے. اس کے لیے طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ ہمارا 2.5 گھنٹہ, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, ان میں بہت سے وہ ہیں جن کے پاس روزانہ 10 گھنٹے فارغ ہیں, تو اپنا اتنا وقت طے کریں, ہم 10 گھنٹے لگائیں. بہت سے وہ ہیں جو مہینے میں 2 مرتبہ 3 دن جا سکتے, تو 2 مرتبہ کیا کریں, کہ دوسرے میں بھی جاؤں گا, چوتھے ہفتے میں 2 مرتبہ 3 دن لگاؤں. بہت سے وہ ہیں جو 10 دن لگا سکتے ہیں کہ 3 دن میرے اس ہفتے میں رہیں گے اور باقی 7 دن اپنے ذمہ داروں کے مشورے سے لگاؤں گا. اگر وہ کہیں گے کہ 2 مرتبہ اور 3 دن لگا کے 9 دن کر دو, تو اس طرح کروں گا. اور ضلع میں حلقے میں کوئی تقاضا ہوگا, وہاں جانا ہوگا تو وہاں جاؤں گا. اپنا وقت طے کر لوں گا کہ پہلے ہفتے میں 3 دن, اس کے بعد 10 دن گھر رہوں گا, پھر 7 دن جاؤں گا. اور جیسا طے ہوگا مشورے سے. ایسے سال میں جن کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے آگے بڑھیں. سالانہ 4 مہینے پر, سالانہ 4 مہینے اپنی رغبت سے لگا. ہاں, اپنے صوبے میں ایسے 30 سال ہو گئے 4 مہینے لگاتے ہوئے, 30 سال سے 4 مہینے لگا. 18 مرتبہ لگ گئے, کسی کے 20 مرتبہ لگ گئے, 25 مرتبہ ہو گئے. اور وہی جوانی سے چل رہا ہے, جوانی سے چل رہا ہے اور کام کرتے جا رہا ہے. نہ ان کے گھریلو آزار نے ان کو روکا, نہ ان کے کاروبار کی مندی نے ان کو روکا, نہ ان کی بیماری سیماری نے ان کو روکا, بلکہ اور جذبہ بنا کر چلتے جا رہے ہیں. اور اللہ پاک ان کے پیچھے ان کو برکت دے رہا ہے. یہ ضائع ہونے کا راستہ نہیں. اس لیے اپنے حساب سے طے کریں کہ مجھے ہر سال 4 مہینے لگانا,
اور میرا یہ مہینہ ہوگا اور مجھے اپنی مسجد سے جماعت بنانی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر ذمہ دار ساتھی اپنے ساتھ جماعت بنا. ہر ذمہ دار ساتھی مہینہ ہے تو 6 روزہ جماعت اپنے ہفتہ طے کر کے بناوے. سال ختم ہو رہا ہے تو اپنا مہینہ طے کر کے اپنی 4 مہینے چلے کی جماعت بنا. ہر ذمہ دار کی فکر ہے کہ میں جماعت بناؤں. پھر ایک پہ دو کو تیار کرے, تیسرا یہ 3 مل کر اب چوتھے کو, 4 مل کر 5ویں کو, 5 مل کر چھٹا, ہوتے ہوتے جماعت تیار ہو جائے اور مسجد کا کام آگے جائے گا. ایک جماعت روانہ ہو گئی, فوراً دوسری جماعت طے کر. آج شام کو ہماری مسجد کی جماعت چلے کی جا رہی ہے تو صبح کے مشورے میں بات آئی کہ اگلی جماعت کب جائے گی. 1-2 ساتھیوں کا جن کا وقت ہو رہا ہے ان سے یہ کہ آج دن بھر میں ان سے ملاقات ہو جائے اور کل کے فجر کے مشورے میں تاریخ طے کرے گا کہ اگلی جماعت کب جائے. ایک جماعت جا کر آئے, دوسری جا رہی ہے اور اب اگلی جماعت طے ہو جائے گی تو اس کی محنت شروع ہو جائے گی. بیچ میں وقفہ نہ ہو. 3 دن کی جماعت گئی, روانہ ہوئی, فوراً دوسری آنے کا انتظار نہ کرے, وہ آئے گے پھر کیا کریں گے. اب دوسری جماعت کا کیا کریں. ایک سے اندر ہی اندر ہے, ایک میں سے دوسری نکلے گی, دوسری میں سے تیسری نکلے گی, تیسری میں سے اندر ہی ہے. وہ گٹھلی میں یہاں میں سارے ایک گٹھلی ہوتی ہے نا, گٹھلی اسی میں ہزاروں آم ہیں, دکھتے نہیں ہیں, لیکن اس گٹھلی پر صحیح محنت ہو جانی چاہیے تاکہ درخت تیار ہو. پھر اس میں سے آم نکلیں گے, پھر ان آموں میں جتنی گٹھلیاں ان میں اتنے درخت ہیں. ایسے ہم محدود نظر نہ کریں کہ ہماری مسجد میں اصل میں کوئی پرانے ساتھی نہیں ہے, بس یہی ہم 2-3 ساتھی ہیں اور کوئی ہے نہیں ہے, تو یہ ایسا رونا نہ روے. ایک کسان وہ گٹلی دیکھ کر روتا ہے کہ کیا کروں, میرے پاس گٹلی تو ہے لیکن درخت نہیں ہے, تو وہ تو روتا ہی رہے گا. لیکن عقل مند کسان کیا کہ اس گٹلی کو بو دے گا جا کر اور اس کے چارہ جوئی کرے گا, اس کو جو ضرورت ہے وہ دے گا, پانی پلائے گا, کھاد ڈالے گا, اس کا پودا نکلا تو اس کی حفاظت کرے گا. یہ نہیں کہ پودا نکل گیا سو جا, اس کی حفاظت کرے گا, دھیرے دھیرے وہ بڑا درخت بن جائے, اب اس پر آم لگیں گے. ایسے ہمارے پاس جو عملہ ہے ان کی قدر کریں, جو آدمی 4 آدمی 5 ان کی قدر کریں اور ان کا حوصلہ بنا اپنے ساتھ لے کر جائیں. دوسری مرتبہ ان کو تیار کریں کہ دیکھو اگلے ہفتے جو ہے اگلے مہینے میں اپنے اسی میں 2 جماعتیں کریں. یہ 10 ساتھی اپنے 10 نیت کر لو کہ انشاءاللہ آئندہ مہینے ہر آدمی ایک آدمی کو تیار کر کے لائے گا, ان کا حوصلہ بنائے. اب 10 کے 20 ہو گئے, 2 جماعتیں ہو جائے گی. ہمت نہیں کر رہے ذمہ دار بننے کی اور ساتھی, تو ایک مرتبہ یہ کر لیں اپنے ساتھ سب مل کر جائیں, لیکن ذمہ دار ان میں سے کوئی بات صلاحیت نظر آنا اس کو ذمہ دار بنا, ہم ان کے ساتھ چلے جائیں کہ ذمہ دار یہ رہے, ہم سب ساتھ میں مل کر کام کریں. ایک مرتبہ وہ ذمہ دار بنا, ان کا حوصلہ بن جائے. اب دوسرے مہینے آئے تو ان کو کوئی دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھی جماعت چل رہی ہے, اللہ قبول فرماوے, آئندہ بھی ان کے ساتھ جماعت بنا لیں گے. اس طرح سے ذمہ دار تیار ہوں. سرکاری محکموں میں 22 سال کا آدمی ڈسٹرکٹ کلیکٹر بن کر بیٹھ سکتا ہے, تو 22 سال کا لڑکا جماعت نہیں چلا سکتا. ارے بولو نا بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلائی. صلاحیتیں بہت ہیں اور ہمیں صلاحیتوں کی ضرورت, اس کا ازالہ نہ کریں, لیکن ان صلاحیتوں کو موڑے دین کی طرف جذبات بنا کر اور حوصلہ افزائی کر کے ان کو عملاً کام سکھاوے. اپنے ساتھیوں کو عملاً سکھا, ساتھ میں جا کر خصوصی ملاقات کر کے, ساتھ میں جا کر عمومی گشت کر کے, تعلیم کر کے عملاً کام کو پھر ان سے کرا. تو اس طرح سے کرتے کرتے کام کرنے والا عملہ ہر مسجد میں تیار ہو جائے. تو کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر. اب تھوڑی دیر 2-5 منٹ جیسے ابھی تک آپ حضرات جم کر بیٹھے ہیں, صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر اور صبر کر کے حلقے وائز بھی تقریباً بیٹھے ہیں, یا نہیں ہیں تو ابھی ایک حلقے کو کھڑا کریں گے آپس میں بیٹھ کر. جیسے میں نے عرض کیا روزانہ کا اپنا 2.5 گھنٹے کا وقت ہے, اور 2.5 گھنٹہ صبح سے شروع کرو. 7 بجے سے آپ کے پاس 7 بجے سے 8 بجے سے 8 بجے سے شروع کرو. شام کو تو ایک دن پہلا گشت ہے, ایک دن دوسرا گشت ہے, ایک دن ہفتہ اور مشورہ, ایک دن ہفتہ اور اجتماع ہے, تو اسی میں آدھا ہفتہ چلا جاتا ہے. صبح دن میں ہماری ملاقاتوں کا نظام ہے, چاہے 7 بجے سے ہو, 8 بجے سے ہو, 9 بجے سے ہو, ظہر بعد ہو, 4 بجے سے کر. دیہاتوں میں 4 بجے بھی لوگ مل جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. اور پھر بچا وقت بھائی 1.5 گھنٹہ ہمارا دن میں لگائیں. اب 1 گھنٹہ ہے عصر کے بعد لگا, 2 گھنٹے لگے, آدھا گھنٹہ عشاء بعد لگا, 1.5 گھنٹہ صبح لگا, 1 گھنٹہ اس کو عشاء کے بعد کر دو, تو یہ مناسب ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے. باقی آدمی شام کو 2.5 گھنٹے دیں گے تو 2.5 گھنٹہ کبھی نہیں ہوگا, اور ملاقاتیں قابو میں نہیں آئے گی 100%.
تو اس لیے اس حساب سے طے کریں. تھوڑی سونے کی قربانی ہوگی, اپنے گھر کے تقاضوں کی تھوڑی قربانی ہوگی, لیکن ایک وقت ہم نے طے کر لیا کہ اس وقت کے پابند بن جاؤ اور ہر حال میں جاؤ. کوئی نہیں آ رہا, اکیلا ہے, ایک آدمی دوسرے آدمی تیار کر کے دوسرے کو لے کے چلا جائے. کوئی پرانا نہیں ملا, کوئی نیا آدمی مل گیا, اس کو ساتھ کر لیا, اس کو ساتھ میں لے کر ملاقاتوں میں چلے. لیکن ٹھہرے نہیں, رکے نہیں, رک نہ جائیں کہ کوئی نہیں آ رہا. اپنا وقت طے کریں اور اس وقت پر پھر چل جائیں اور اپنی طبیعت کو جمائیں. بس سستی دور کر دی تو ہم بہت سارے کام کر سکیں. سستی کی وجہ سے ہم بہت ساری خیر سے محروم ہیں. اور سستی پڑے رہنے کا نام نہیں. کوئی آدمی جس طرح پڑا ہوا, بیٹھا ہوا بھی سست ہے, کھڑا ہوا بھی سست ہے, کہ کھڑا ہوا کچھ کام نہیں کر رہا. محلے کے کارنر پر جا کر کھڑے ہو گئے, ایک دوسرا ادھر سے آئے, تیسرا ادھر, تینوں آدمی کھڑے, تو یہ بھی سستی ہے. کام کے بعد کوئی کام, کام کے بعد کوئی کام ہے. آرام کے وقت میں آرام کر لیں, اچھا آرام کریں. رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے, رات برباد نہ کریں. رات میں آرام کر لیں, جلدی سو جائیں اور صبح جلدی تازہ دم ہو کے اٹھ جائیں. فجر بعد میں سوئے, تازہ دم رہیں اور کام کریں. اپنا کاروبار ہے, گھر کے کام کاج ہیں, اس میں ہاتھ بٹا. اس لیے کوشش اس کی کریں کہ ہمارا وقت پورا لگے. صبح سے طے کریں. ابھی جو ساتھی جن کے پاس صبح سے وقت ہے تو وہ صبح سے اپنا 2.5 گھنٹہ طے کریں, ایک ماحول بنانا شروع کریں, تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس کی فضا بن جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. اب ایک ایک ہلکے کو کھڑا کر رہے ہیں, وہی ہلکے والے کھڑے ہوں, پھر مسجد وائز بیٹھ کر اپنے عزائم کر لیں. کون سال کا ہے؟ 17 نمبر ہلکا, شیر پورا. آپ حضرات جو ہے ادھر آگے آ جاؤ پہلے, اور پھر سیدھی لائن لگا کے اس طرف چلے جاؤ, اس طرف اس کونے میں چلے جاؤ. میرے دانی طرف, آپ کی بائیں طرف. شیر پورا والے 17 نمبر ہلکا. ذرا تیز قدم چلو بھائی, ذرا تیز قدم چلو, اور باقی آگے آ جاؤ.